باب نمبر جی 55 بابو فضل زہدی فی دنیا، دنیا میں زہد کہتے ہیں جی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، دنیا سے دوری اختیار کرنا۔ تو اس زہد کی کہ دنیا سے بے رغبتی کی فضیلت کے بارے میں، والحثی اور ترغیب دلانا، علی التقلل دنیا کم حاصل کرنے پر، منہا اس دنیا کے کم حاصل کرنے پر ترغیب دلانا، وفضل الفقر اور فقر کی فضیلت، اس بارے میں آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ یعنی کہ باب کو پہلے سمجھ لیں اچھی طرح، پھر احادیث اور آیات سمجھنی آسان ہوگی کہ اس باب میں جو ہے نا 3 چیزوں کے اوپر بات کی جائے گی، 3 چیزوں کے اوپر جو ہے نا آیات اور احادیث آئیں گی۔ پہلی چیز زہد کی فضیلت کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ دنیا کم حاصل کرنا، کیونکہ جتنی کم مال دولت جتنا کم ہوگا اتنا ہی حساب و کتاب آسان ہوگا۔ تو لیکن یہ جو ہے نا کم رزق سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ، یعنی ایسا فقر کہ جس کے ذریعے وجہ سے ہم لوگوں کے محتاج بن جائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ درمیانہ ہونا چاہیے جس سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، تو وہ تقلل، ٹھیک ہے وہ۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وفضل الفقر، فقر کی فضیلت کے انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے اس بارے میں آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ تو دیکھیں جی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال کما ان اس پانی کی طرح۔ اچھا پہلے ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مثال ہماری دنیا کی زندگی کے اوپر فٹ کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال کما ان اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا اتارا، من السماء آسمان سے، فاختلط تو مل گیا بھی اسی پانی کے ساتھ، نبات الارض زمین کی نباتات یعنی گھاس وغیرہ، مما جس سے کہ یاکل الناس والانعام لوگ بھی کھاتے ہیں اور انعام چپائے یعنی جانور بھی کھاتے ہیں وہ گھاس، چاہے ہم ساگ کی شکل میں کھا رہے ہوں یا باقی جو ہے نا دھنیا پودینہ اس طرح کی چیزیں جو جڑی بوٹیاں وہ ہم کھا رہے ہوں، یا جانوروں کا جو ہے نا چارہ وغیرہ ہو وہ کھا رہے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہ اسی طرح برقرار رہتی ہے جب کہ اخذت الارض کہ ہو جاتی ہے زمین زخرفہا خوب با رونق، کہ دیکھیں نا جب زمین کے اوپر کھیتی اگتی ہے تو بڑی ہی مزیدار اور بڑا سرور آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کھیتی کو دیکھنے کا، کھیتی لہلہا رہی ہوتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، کیسا بارونق جو ہے نا منظر ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها کہ زمین اپنی رونق کو جو ہے نا مکمل طور پر بحال کر لیتی ہے، اور وزینت اور مکمل مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها اور خیال کرتے ہیں اہلها اس کھیتی کے جو مالک ہوتا ہے، یعنی جس نے وہ کھیتی لگائی ہوتی ہے، وہ پودے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں نا، وہ خیال کرتا ہے انہم قادرون علیہ کہ میں تو اس کھیتی کے کاٹنے کے اوپر قادر ہوں، کہ لو جی کھیتی پک کے تیار ہو گئی ہے، اب جو ہے نا کل کو جا کے میں کھیتی کو کاٹ لوں گا، یعنی مکمل طور پر ریڈی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جی اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اتاہا آ جاتا ہے امرنا ہمارا حکم، لیلا رات کے وقت او نہارا یا دن کے وقت، تو فجعلناها یعنی حکم کیا آتا ہے، حکم یہ آتا ہے کہ جو اس کھیتی کو تباہ کرنے کا اللہ کا آرڈر اور فیصلہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو فجعلناها تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کھیتی کو کر دیتے ہیں حصیدن یعنی کٹی ہوئی، بالکل بے فائدہ، بیکار کر دیتے ہیں، کأن یعنی ایسی ہو جاتی ہے کأن لم تغن جیسے کہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا، کوئی نفع نہیں دیا تھا، بالامس کل، کہ آج تو کھیتی نظر آ رہی لیکن کل جو ہے نا کچھ بھی نہیں، سارا کچھ خالی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو کہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اچھا جی یہ مثال ترجمہ بھی ہم نے سن لیا اور کافی حد تک ہمیں سمجھ بھی آ گئی۔ اب یہ کہ یہ مثال پانی بارش کی یہ ہماری زندگی کے اندر کیسے فٹ ہوتی ہے، کہ دیکھیں جیسے نا پانی بارش آسمان سے اترتی ہے نا تو وہ ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جس کے ذریعے جو ہے نا وہ جانوروں کے پانی پینے کے لیے بندوبست ہو جاتا ہے، اور کھیتوں کے لیے سیرابی کے باعث وہ زمین وہ بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، ایک وقت تھا کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بچپن تھا کچھ بھی نہیں، لیکن آہستہ آہستہ انسان بڑا ہوا، جوانی کے اندر آیا، پھر انسان کے پاس دولت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، اور دنیا اس کے قدموں کے نیچے آ گئی، دنیا جو ہے نا اس کے اندر ایک اس کا مقام اور مرتبہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب انسان کیا کہتا ہے، لو جی میں تو سارا کچھ ہوں، جیسے وہ کھیتی والا کہتا ہے نا کہ لو جی اب بالکل میں تیار ہوں، کاٹنے کے قابل ہوں، اور جو ہے نا میں کل کو جا کے کھیتی کاٹ لوں گا۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی میں انسان جو ہے نا جب اس کے پاس قوت آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے، حکومت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، جوانی آ جاتی ہے، اس وقت انسان جو ہے نا پھر کسی کا خیال نہیں کرتا، پھر خدا کو سیریس نہیں لیتا، اللہ کو بلا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جی
جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ رات کے وقت یا دن کے وقت اچانک سے اس کھیتی کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس انسان کی اچانک سے جو ہے نا جوانی ختم ہو جاتی ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا پاس عہدہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس جو حکومت تھی جس کے بل بوتے پہ وہ بڑا غرور و تکبر میں مبتلا تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کل کے جو ہمارے حکمران تھے آج وہ جیلوں میں نہیں ہیں جی؟ اور جو آج حکمران ہیں یہ کل ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ تو دنیا کے اندر، لیکن موت وہ تو آ کر ساری انسان کی تباہی مچا دینے والی ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے اور بڑے بڑھ کے مار رہا ہوتا ہے، بڑا تکبر میں ہوتا ہے، اچانک سے اس کے اوپر کوئی فالج کا اٹیک ہوا، لو جی انسان کی زندگی گئی، موت آئی، انسان کی زندگی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال جو ہے نا ایسی ہی ہے کہ انسان کے پاس ایک وقت آتا ہے کہ سارا کچھ آ جاتا ہے، پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر وہ سارا کچھ اس سے چلا جاتا ہے، تو انسان جو ہے نا خالی ہاتھ کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ رب العزت نے یہ مثال بیان کی ہے۔ اور اگلی آیت پہ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی اسی طرح کھیتی کی، پانی کی مثال ہے، بارش کی مثال ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں بیان کیجئے ان کے لیے مثال الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال۔ وہ کیسی ہے جی؟ کمائن، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا، جس کو ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، تو فاختلط بہ، تو مل گئی اس پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات، تو فاصبح حشیما، تو وہ نباتات جو تھی نا وہ پانی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے چورا چورا ہو گئی، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تذروہ الریاح، جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، دیکھا نا پانی کے اوپر جو تنکے وغیرہ آ جاتے ہیں یا پودے وغیرہ جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹی کونپلیں، وہ کیسے ہوا کے ساتھ جو نا ادھر ادھر پھرتے ہیں، تو اسی کو اللہ نے بیان فرمایا تذروہ الریاح، کہ اس کو ہوا اڑاتی پھرتی ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہے علی کل شیء، ہر چیز پر مقتدرا، قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ مثال کیسے فٹ ہوتی ہے وہ میں مکمل کرنے پہلے، المال، اللہ فرماتے ہیں المال، مال، والبنون، یہ انسان کی اولاد، بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت مزین کرنے والی ہے۔ لیکن والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی کیا چیزیں؟ صالحات، نیک اعمال، نیکیاں جو ہے نا وہ باقی رہنے والی، وہ خیرون، وہ بہتر ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وہ خیرون، اور بہتر ہیں، عمالا، امید لگانے کے اعتبار سے، کہ جن کی امید ہے نا جو کہ آخرت میں کام آنے والی، وہ یہی چیزیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کی مثال اور جو ہے نا نباتات کی مثال کو بیان کیا، یہ سیم وہی چیز ہے کہ پانی جو ہے نا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ انسان کی بھی زندگی شروع ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر انسان کے پاس سارا کچھ آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاصبح حشیما، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، تو ہوا کے ساتھ پھر اڑتا پھرتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی کے اندر بھی ایسا موڑ آتا ہے جب انسان کی جو ہے نا کچھ بھی نہیں تھا، پھر سارا کچھ ہونے کے بعد پھر انسان کے اوپر ایسا کچھ آتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر محتاج ہو جاتا ہے، پھر وہ ہواؤں کے ساتھ چلنا، جیسے ہوائیں چلتی ہیں نا تو یہ خس و خاش، یہ تنکوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اڑتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی لوگوں کا محتاج ہو کر کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ چلتا ہے، کبھی لاٹھی کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، یعنی وہ بالکل محتاج ہو جاتا ہے، بالکل لوگوں کے آسرے کے اوپر چلتا ہے، اپنا جو ہے نا اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پھر اپنی انسان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہی سوچتا ہے جو لوگ سوچتے ہیں، وہی کھاتا ہے جو لوگ کھاتے ہیں، پھر وہی خواہش کرتا ہے جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، یعنی اپنی خواہشات بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں پر اس آیت میں بیان فرمایا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ وہ جو ہے نا پودے وہ خس و خاش تو چورا چورا ہو کر ہواؤں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں، ہوائیں جس طرف چاہتی ہیں لے جاتی ہیں، اپنا ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اپنی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کے اوپر بھی یہ وقت آتا ہے کہ انسان کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی بڑھاپے میں آ کر بالکل جو ہے نا وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اسی محتاجگی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی اگلی تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں اعلموا، یا ان لوگوں خوب جان لو کہ انما الحیات الدنیا، کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی، لعب و لہو، وہ کھیل تماشا ہے، لعب میں نے کھیل، لہو میں نے تماشا، کھیل تماشا ہے، وزینت، اور زینت کی چیز ہے، وتفاخر، اور تمہارا فخر کرنا، بینکم آپس میں، وتکاثر، اور زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، فی الاموال، مال میں، والاولاد، اور اولاد میں، یعنی یہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے، کھیل تماشا ہے، یا تم مزین ایک دوسرے کے اوپر زینت جتاتے ہو کہ میرے کپڑے زیادہ سونے، میرے کپڑے فلاں برانڈ کے ہیں، میرا جوتا جو ہے نا فلاں برانڈ کا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا کہ میرے پاس تیرے سے بڑی گاڑی ہے، اور ایک دوسرے سے مال کے اندر آگے ایک دوسرے سے بڑھنا، بس یہی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ذرا سنو، اس کی مثال کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کمثل غیث، اس بارش کی طرح اس کی مثال ہے، اعجب الکفار، کہ کسان اس کو بڑا ہی خوبصورت سمجھتا ہے، بڑا ہی اس کو لذت اور سرور آتا ہے اس بارش سے، کیونکہ اس کی کھیتی ہے،
اس کی کھیتی جو ہے نا وہ محتاج ہے بارش کی پانی کی. تو جب بارش آتی ہے اللہ فرماتے ہیں عجب الکفار، تو جو کفار یعنی کہ جو یہ کفار وہ والا نہیں جو آپ سمجھ لیں. کفار کا یہاں مطلب ہے کسان، کہ جو کھیتی باڑی کرنے والا ہے. تو جو کھیتی کا باڑی کرنے والا جو کسان ہوتا ہے اس کو بڑی ہی خوبصورت اور بڑی مزین اور بڑے تعجب میں ڈال دیتی ہے وہ بارش. نبات وہ پھر اس بارش کی وجہ سے اس کھیتی کی نباتات، وہ کھیتی اگتی ہے، پودے اگتے ہیں، پھل لگتا ہے. پھر کیا وجہ ثم یہیج، پھر وہ جو ہے نا مکمل زوروں کے اوپر آ جاتی ہے، یعنی کھیتی بالکل پک کے تیار ہو جاتی ہے، پھل اس کے اوپر لگ جاتا ہے اور پھل اس کے اوپر جو ہے نا پک کر وہ ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ وہ کھیتی ساری کی ساری زرد ہو چکی ہوتی ہے، پھل پک چکا ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ گندم کی فصل جو ہے نا ایک پک کے بالکل زرد ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں تیار ہو گئی اور مکمل انسان اب بڑا خوش ہے، جی لو جی اب میری دیہڑی پکی ہوگی، میرا سال پکا ہو گیا، اب میری جو ہے نا فصل بالکل پک کے تیار ہوگی. لیکن کیا ہوتا ہے ثم یکون حطاما، اللہ اکبر، پھر اللہ کی طرف سے ایسی کوئی آزمائش آتی ہے، ایسا کوئی عذاب آتا ہے، وہ جو کھیتی جو مکمل تیار ہو کے تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی وہ حطاما، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وہ بالکل بے فائدہ ہو جاتی ہے. انسان جو ہے نا کھڑا بس اپنی کھیتی کو اجڑتا ہوا دیکھتا ہے. وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت کا جو عذاب وہ بہت ہی سخت ہے، بہت سخت ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے امید بھی دلا دی ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی مغفرت و رضوان اور اللہ کی خوشنودی، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اور وما الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی الا، وہ نہیں ہے مگر یہ کہ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، کہ دھوکے کا سامان، کہ اس کی وجہ سے نا اپنی آخرت نہیں برباد کرنی، اس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت نہیں تباہ کرنی، بلکہ اس کو آخرت کے تابع کر کے اس کو بس گزارنا ہے. اتنا کو ہو جائے کہ انسان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، اللہ سے بس یہی مانگے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. باقی اس کے پیچھے انسان حرام و حلال کی تمیز بھول جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شریعت میں منع ہے. انسان حرام و حلال کا پیسہ آنا چاہیے تھا، چاہے حرام و حلال ہو، اس یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان حلال کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. رسول اللہ کی دعائیں نہیں ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا کثیرا. ٹھیک ہے، وہاں پر رسول اللہ نے واسعا کا لفظ بولا ہے کہ کثیرہ، لیکن حلال والا، کہ اللہ تعالیٰ سے کثیرہ کی اور فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. اگلی آیت جی، وقال تعالی زجن للناس حب الشہوات، زجن مزین کیا گیا للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات پسندیدہ چیزوں کی محبت. یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بسا کرنا انسانوں کے اندر، پھر جو انسان کی پسندیدہ چیزیں تھیں نا اس کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں رکھ دی. اب وہ انسان کی پسندیدہ چیزیں ہیں، انسان کی مرغوب چیزیں کون سی ہیں وہ بھی اللہ نے گنوا دی، کہ کن چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دی. پہلے نمبر پر جی من النساء، عورتوں کی محبت. ظاہر بات ہے یہ نیچر ہے، عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ محبت ہو جانا یہ نیچر ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ محبت حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو. یعنی جس کے ساتھ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں عورتیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور جس کے ساتھ نکاح ہو جائے پھر اس کے ساتھ محبت کرو. یہ ہے خالص محبت اور یہ ہے حلال محبت. اسی محبت کی ڈیمانڈ اسلام کرتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے جی کہ مزین چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی. ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، اور بیٹوں کی محبت. دیکھیں یار بیٹوں کے لیے کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور دعائیں کی جا رہی ہیں، منتیں مانگی جا رہی ہیں، درباروں پہ جایا جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. کیا ہے جی ان بیٹوں کی محبت بھی اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے. اور والقناطیر المقنطرۃ، اور خزانے کے ڈھیر. قناطیر میں نے مقنطرہ، یہ دونوں کا معنی خزانے کے ڈھیر. ہر انسان چاہتا ہے جی میرے پاس خزانہ ہو، سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوں، یورو، ڈالر، ریال، پیسہ، روپیہ، سارا کچھ میرے پاس ہو. تو ان پیسے کی، مال کی محبت بھی اللہ فرماتی ہے ہم نے انسان کے دل میں رکھی ہے. اب وہ قناطیر المقنطرہ، خزانے کے ڈھیر کون کون سے؟ من الذہب، سونے کے ڈھیر، والفضۃ، اور چاندی کے، سونے اور چاندی کے ڈھیر انسان کے. اچھا دیکھیں نہیں باقی بھی چیزیں ہیں نا، مہنگی مہنگی چیزیں، یعنی یہ سونے اور چاندی سے بھی مہنگی چیزیں ہیں، لیکن انسان کی زیادہ محبت سونے اور چاندی کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو مزین کیا ہے، اور مزین کر کے انسان کے لیے مرغوب بنایا ہے اس سونے اور چاندی کو. اچھا جی، تو اللہ کیا فرماتے ہیں جی سونے اور چاندی کے ڈھیر یہ انسان کے لیے مزین کر دیے. والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے. یعنی آج کے دور میں سواری، کیونکہ اس دور میں زیادہ تر سواری کے طور پر ٹرانسپورٹ کے لیے گھوڑا استعمال کیا جاتا تھا. تو ان گھوڑوں کی محبت، یا آج کے جدید زمانے میں کیا سواری کی محبت، گاڑی کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی. ہر انسان چاہتا ہے میرے پاس یار اچھی سے اچھی گاڑی ہو.
والانعام اور جانوروں کی محبت وہ بھی اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہوئی. جانور چاہے وہ گھر میں پالتو جانور ہوں، گائے بھینس بکری وغیرہ، یا جو ہے نا رکھوالی کے لیے انسان نے کوئی جانور وغیرہ رکھے ہوں، تو ذات انسان کو جانور کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے جی، پیار ہوتا ہے، لیکن وہ ہر پیار کا الگ الگ ہوتا ہے. دیکھیں انسان کہتا ہے مجھے میری اپنی ماں سے بڑا پیار ہے. اب اس پیار کا معنی کیا دنیا لیتی ہے کہ ماں کی محبت ہے اور ماں کی خدمت یہ کرنی ہے، لیکن یہی لفظ انسان اگر بیوی کے لیے بول دے کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے تو اس کے لیے جملہ اور معنی الگ لیا جاتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ جی مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ، مجھے اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، اب اس کا معنی اور لیا جاتا ہے. تو اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی انسان کا مرغوب بنایا، تو جانوروں کی محبت بھی اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے. اور والحرث کھیتی کی محبت، یعنی جو انسان نے جو محنت کی ہوتی ہے نا، پھل لگایا، بیج لگایا ہوتا ہے، پانی لگایا ہوتا ہے، ہل چلایا ہوتا ہے، اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے کہ انسان چاہتا ہے میری کھیتی زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ریٹرن میرے پاس آئے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ سواریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ صرف دنیا میں ہی ہے. لیکن واللہ عندہ، اللہ کے ہاں حسن المآب، وہ بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی ان تمام چیزوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا وہ ٹھکانہ ہے اور نعمتیں ہیں جو ان کی تمام چیزوں سے بڑھ کے. اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ وہ برحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یہ زندگی تم مجھے دو، یہ زندگی تم میرے حکموں کے مطابق گزارو، اگلی زندگی فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی، جو تم چاہو گے، جس طرح تمہاری خواہش ہوگی وہ تمہاری خواہش کے مطابق زندگی ہوگی. تو یہ اللہ کا وعدہ. اور دوسرا اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر یہ زندگی تم نے اپنی خواہشات کے مطابق گزاری، پھر اگلی زندگی وہ میرے مطابق ہوگی. تو یہ ہے اللہ کا وعدہ. قیامت ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، قیامت کے بعد مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. اس وعدے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے. تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کے اس وعدے کے بارے میں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تغرنکم، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی. اور ولا یغرنکم، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں الغرور، دھوکہ دینے والا، یعنی شیطان یہ کہتا ہے نا ہیات علی ماتو عدل، جیسے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا وہ کوئی نہیں، اے جہاں مٹھا اگلا کیسے ڈٹھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور پھر جنت یا جہنم ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن یہ اللہ کے وعدے سے تمہیں شیطان یا دنیا کی زندگی وہ دھوکے میں نہ ڈال دے، بہکا نہ دے. اتنی طرح دھیان سے خیال کے ساتھ زندگی گزارنا. تو اگلی آیت اللہ فرماتی ہے الہاکم التکاثر، یہ سورۃ تکاثر، الہاکم، غافل کر دیا تمہیں التکاثر، زیادہ مال کی طلب کرنے نے. انہوں نے کہتا مال ہونا چاہیے، بس حلال ہو، حرام ہو، کچھ بھی ہو. لیکن شریعت میں نا مال کا ہونا، یہ ہم پیچھے آیت میں پڑھ کے نا کہ مال کی محبت اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے. کوئی بھی، صرف یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال ہو لیکن حلال طریقے سے لاؤ، حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے تمہارے پاس آ رہا ہے مال تو وہ خزانے کے خزانے کیوں نہ، کوئی ان کے اندر عیب نہیں ہے، کوئی انسان کے اوپر عیب نہیں لگایا جا سکتا. لیکن جو ہے نا جب انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جائے، پھر شریعت کہتی ہے الہاکم التکاثر، کہ اس زیادہ طلب، مال کو طلب کرنے کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا. یعنی اتنا مال جمع کرنے کی ہرس اور اتنا مال کو طلب کرنے کی ہرس کہ انسان آخری عمر میں پہنچ جاتا ہے، پھر بھی انسان کہتا ہے یار میرا مال، میرا مال، میرا پیسہ، میری دولت. لیکن کیا ہے وہ حتیٰ زرتم المقابر کی قبروں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ مال کی ہرس اس کے ختم نہیں ہوتی. کل اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب یہ جو تم نے مال کی کثرت اپنے دل میں پالی ہوئی ہے نا اور حرام و حلال کی تمیز بھولے ہوئے ہو، یہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا. کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون، اے کاش کہ تم جان لو، علم الیقین، یقینی علم کے ساتھ. یقینی علم کیا ہے جی؟ جو انسان کو یقین کے ساتھ، وہ ایسا علم جو انسان کو یقین کی حد تک لے جائے. جیسے دیکھیں جی ہمارا جو موت کے دیکھ لیں نا، ہم سب موت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پتہ ہے کہ یار ہم نے مرنا ہے، لیکن یقین کوئی نہیں ہے. اگر ہمارا یقین ہونا کہ یار اگلے ہی لمحے میری جو ہے نا موت واقع ہو جانی، پھانسی ہو جانی، تو انسان کی وہ نماز، وہ کیفیت، وہ لمحہ کتنا اللہ کے قریب ہوگا، کیسے انسان رب کو پکارے گا. لیکن ایک ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، مرنا تو ہم نے بھی ہے، علم تو ہمیں بھی ہے اور ایمان تو ہمارا بھی ہے، لیکن یقین جو ہے نا، یقین یہ ایمان سے اوپر والا درجہ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تعالی، کاش کہ تم اس موت کو، آخرت کو جو ہے نا یقینی علم کے ساتھ جو ہے نا جان لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. پر جب یقین آ جائے نا، پھر نہیں انسان کی زندگی جو ہے نا یہ گناہوں کے اندر اور جو ہے نا سیاہ کاریوں کے اندر گزرتی.
اللہ اکبر۔ اچھا جی آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ لہو و لعب، یہ کھیل تماشا ہے، یہ صرف یوں ہے نا کھیل تماشا، یہ دنیا کی زندگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اصل بے شک یقیناً حقیقی ٹھکانہ آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی ہمیشہ کا گھر ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر کوئی آیا اور کسی نے 60 سال، کسی نے 70 سال زندگی گزاری، جس طرح بھی گزر رہی ہے، گزر گئی، لیکن جو ہے نا اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، جس کے اندر موت کوئی نہیں ہے، ختم نہیں ہونی۔ وہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہے اصل ٹھکانہ، وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ تم بھی اس بات کو جان لو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا، بس اس کو گزارو جیسے بھی گزر رہی ہے نا، بس یہ حرام و حلال کی تمیز کے ساتھ اللہ کے حکموں کے مطابق رہ کر اس زندگی کو گزارو، یہ گزارو بس۔ اور آخرت کی زندگی وہ ہے ہمیشہ کا گھر، اور اسی کی تیاری میں لگے رہو، اس کے لیے اپنا زاد راہ تیار کرو۔ حدیث نمبر جی 457، وعن عمر بن عوف الانصاری، عمر بن عوف الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حدیث مروی ہے کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث ابا عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا الی البحرین، بحرین کی طرف، یہ جو آنا ملک، یہ آج بھی اس کا نام بحرین ہی ہے، تو بحرین کی طرف بھیجا، یاتی بجزیتہ، تاکہ وہ اس بحرین سے جزیہ لے کر آئیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا وہ علاقہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے انڈر تھا، تو مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور جو کفار مسلمانوں کے انڈر رہ رہے ہوں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے ان کو بھیجا کہ وہ جزیہ لے کر آئیں، تو فقادمہ بمال من البحرین، فقادمہ تو وہ آئے، بمال بہت سا مال لے کر، من البحرین، بحرین سے، یعنی بہت سا جزیہ جو ہے نا ان کو کفار کی طرف سے ملا۔ تو فسمعت الانصار، تو انصار نے یہ بات سن لی، بقدوم ابی عبیدہ، ابو عبیدہ کے آنے کی خبر جو ہے نا مشہور ہو گئی، تو انصار صحابہ کرام نے بھی ان کے آنے کی خبر سن لی، بولو جی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آ رہے، اور ان کے پاس بہت سا جزیہ جو ہے نا وہ ان کو ملا ہے۔ تو فوافوا صلاۃ الفجر، تو وہ حاضر ہوئے، ابو عبیدہ جو ہے نا وہ حاضر ہوئے نماز فجر میں، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فلما صلی رسول اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی، انصرف، تو آپ واپس پلٹے، یعنی اپنا جیسا ہوتا ہے نا امام نماز پڑھا کے تو مقتدیوں کی طرف منہ کرتا ہے، تو اسی طرح رسول اللہ نے اپنا منہ جو ہے نا مقتدیوں کی طرف کیا، تو فتعرضوا لہ، تو حضرت ابو عبیدہ وہ رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، تو فتبسم رسول اللہ، تو رسول اللہ مسکرا پڑے، حین رآہم، جب رسول اللہ نے حضرت ابو عبیدہ کو اپنے سامنے دیکھا، کیونکہ رسول اللہ کو بھی پتہ چل گیا تھا نا کہ لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ابو عبیدہ بڑا مال لے کر آئے، تو اس وجہ سے نا رسول اللہ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی۔ تو ثم قال، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اظنکم، لوگوں میرا خیال ہے تمہارے بارے میں کہ سمعتم، کہ تم نے بھی بات سن لی ہے، کہ ان ابا عبیدہ، کہ بے شک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، قادمہ بشیء من البحرین، کہ بحرین میں سے بہت سا مال لے کر وہاں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، کہ بہت سا مال ان کے پاس آیا ہوا ہے۔ فقالوا اجل، تو لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ، سانوں پہلے خبر پہنچ گئی۔ اور دیکھا نا وہ ہوتا ہے نا کہ کلاس میں شاگردوں کو پہلو پتہ چل جاتا ہے کہ چھٹیاں ہونے لگیاں، استاد کو بعد چ پتہ چلتا، استاد کو بلکہ شاگردوں سے پتہ چلتا ہے بھائی چھٹیاں ہونے لگیاں۔ تو اسی طرح ہوا کہ رسول اللہ سے پہلے جو نا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سانوں پہلے پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ جو ہے نا بڑا مال لے کر آئے۔ تو فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابشروا، لوگوں خوش ہو جاؤ، واملوا، اور امید رکھو، ما یسرکم، جو کہ تمہیں جو چیز خوش کرتی ہے، کہ جو چیز تمہیں خوش کرتی ہے نا اس چیز سے اچھے کی امید رکھو۔ فواللہ، آگے محبوب نے فرمایا جی فواللہ، اللہ کی قسم، مل فقر اخشى علیکم، مل فقر کے فقر کا، اخشى علیکم، مجھے تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کہ میں یہ نہیں ڈر رہا کہ میری امت میرے جانے کے بعد وہ فقر میں مبتلا ہو جائے گی، وہ فقیر ہو جائے گی، اس کے پاس مال نہیں رہے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اس چیز کا ڈر نہیں، ولاکنی اخشى، لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے، ان تبسط الدنیا علیکم، کہ یہ کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، کما بسطت علی، جیسا کہ کھول دیے گئے دنیا کے خزانے من کان قبلکم، جو کہ تم سے پہلی امتیں تھیں، جیسے پہلی امتیں ان کے اوپر اللہ نے دنیا کے خزانے کھولے، وہ امیر ہو گئی، ان کے پاس پیسہ آیا، مال و دولت آ گیا، ایسے ہی تمہارے پاس بھی آئے گا۔ تو فتنافسوها کما تنافسوها، تو تم بھی مقابلہ بازی میں شروع ہو جاؤ گے، تنافسوها مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا،
تو کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا، جب دنیا تمہارے پاس آ جائے گی، دنیا کی فراوانی مال دولت آ جائے گا، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، کما تنافسوا، جیسے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں نا وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے کی، ایک دوسرے کے مقابلہ بازی میں لگ گئے، تو فتہلککم، تو تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے، کما اہلکتہم، جیسے کہ دنیا نے ان تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ دیکھ لیں ہوا کہ نہیں جی، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد پھر ہمارے مسلمان حکمرانوں کے اندر کیسی کیسی جنگیں چھڑی ہیں، تخت کی خاطر اور جو ہے نا بس کرسی کی خاطر، آج تک دیکھیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، صرف کیا ہے جی، صرف مال دولت عہدہ حکومت کرسی اس کے بدلے میں۔ تو محبوب نے رسول اللہ نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ دنیا کے خزانے تم پر کھلیں گے، تو تم جو ہے نا ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کہ پہلی امتیں ہلاک ہوگی ایک دوسرے کے اوپر مقابلہ بازی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی حدیث نمبر 458 عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جلس رسول اللہ علی المنبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، وجلسنا حولہ، اور ہم بھی رسول اللہ کے ممبر کے ارد گرد پاس جو ہے نا ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی خطبہ ہو رہا تھا نا، تقریر ہو رہی تھی، تو ہم بھی رسول اللہ کے ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقالت، اور رسول اللہ نے فرمایا، ان مما اخاف علیکم، ان کہ بے شک، مما اخاف، ان چیزوں میں سے کہ جس کا سب سے زیادہ خوف ہے، سب سے زیادہ ڈر ہے، علیکم تم پر، من بعدی میرے بارے میں، یعنی جو جن چیزوں کا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے اور ڈر ہے وہ کون سی چیز ہے، کہ ما یفتح علیکم، کہ کھول دی جائے گی تم پر، من زہرۃ الدنیا، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی فراوانی، وزینتہ، اور دنیا کی زینت، یعنی سونا چاندی مال و دولت تم پر کھول دیا جائے گا۔ اچھا جی، اس پر تو خوش ہونا چاہیے، ہم تو خوش نہیں ہوتے جی، جب ہمارے پاس مال آئے، دولت آئے، پیسہ آئے تو ہم تو خوش ہو جاتے، لو جی ساری زندگی سوکھی ہوگی، لیکن کیا ہے کہ رسول اللہ اس سے ڈر رہے ہیں، رسول اللہ اس سے جو ہے نا اپنی موت پر خوف کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پیسہ کا آنا حلال طریقے سے آئے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن عیب کیا ہے کہ جب انسان حرام و حلال کی تمیز کو بھول کر مال کے پیچھے لگ جائے، پیسے کے پیچھے لگ جائے، پھر انسان بس اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا دین، وہ سارے کا سارا صبح و شام بس اس کو یہی ہے کہ مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، اس چیز سے رسول اللہ ڈر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ باقی دیکھیں نا رسول اللہ کے زمانے میں کتنے امیر ترین صحابہ کرام بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، یعنی کتنا مال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر سونٹ اور کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اس طرح کا جو مال ہو کہ جو حلال طریقے سے آ رہا ہے اور حلال طریقے کی طرف جا رہا ہے، حلال طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے اور آگے اللہ کے راستے میں بھی خرچ ہو رہا ہے اور حلال طریقے سے جو ہے نا خرچ ہو رہا ہے، وہ مال کوئی عیب دار نہیں ہے۔ اس دنیا کو حاصل کرنا یہ تو خود شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ تو لیکن یہ کس بارے میں ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، کس چیز کی طرف رسول اللہ اشارہ کر رہے ہیں، کہ جہاں پر انسان جو ہے نا حرام و حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، جو انسان کہتا ہے بھائی بس پیسہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، چھڑ دیو حرام حلال سارے مولویوں دے پکھانڈا۔ یہ جو ہے نا شریعت اس چیز کے بارے میں مسلمانوں کو، اپنی امت کو رسول اللہ ڈرا کر گئے۔ دیکھیں جی آگے حدیث نمبر 459، وعنہ، اور انہیں سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا، کہ بے شک دنیا، حلوۃ، یہ بڑی میٹھی ہے، خاضرۃ، بہت سر سبز و شاداب ہے۔ دیکھو جی کتنی میٹھی دنیا، بندہ مرنا نہیں چاہتا، کوئی بابا بھی ہو جائے نا وہ بھی یہی چاہتا کہ یار ذرا نا میرے 5-6 سال، میرے 8-10 سال اور لنگ جان، اور جو میں نا میرے پاس فراوانی ہو جائے، آ بھی حل کر لیے، فلان بھی کر لیے، یعنی مرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن حدیث کیا فرماتی ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں الدنیا، ان الدنیا حلوۃ خاضرہ، کہ دنیا بڑی میٹھی اور بڑی سرسبز و شاداب ہے، اور وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، کہ جو فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں زمین پہ اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو کہ اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے فی زندگی میں، اس دنیا میں، فَيَنْظُرُ، تو بس وہ اللہ دیکھتا ہے، کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو۔ تو لوگوں فاتقوا الدنیا، لوگوں دنیا سے ڈر جاؤ، دنیا سے بچ جاؤ، دنیا کے فتنے سے بچ جاؤ، واتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤ۔ یعنی کہ یہ 2 مین چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، جو انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہیں، ایک دنیا کی مال و دولت فراوانی، اور عورت کا فتنہ۔ اب دیکھیں یہ بھی عورت اگر حلال طریقے سے ہو تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ عورت جو کہ بیوی کی شکل میں انسان کے پاس ہے، اس سے بہتر اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے ہی نہیں، لیکن اگر یہی حرام کے طریقے سے تو رسول اللہ ڈرا رہے کہ واتقوا النساء کو، عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہنا۔ آگے جی حدیث نمبر 460، وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اے اللہ، لا عیشہ، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی زندگی گزارنے کی حقیقت نہیں ہے، الا عیش الآخرہ، سوائے آخرت کی زندگی کی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یا اللہ وہ حقیقی زندگی ہے نا، اس کو حاصل کرنے کی، اس کے بارے میں ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے جی مطلب لا عیشہ الا عیش الآخرہ، کہ اصل زندگی اور مزیدار زندگی اور گزارنے کے لائق زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آگے جی حدیث نمبر 461، وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جی بڑی پیاری حدیث ہے جو ہم ہر فوتگی کے موقع پر سنتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ جب میت اس دنیا سے جاتی ہے نا کوئی انسان، تو دنیا میں جاتے ہوئے اس کے ساتھ قبر تک جو ہے نا 3 چیزیں اس کے ساتھ جاری ہوتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی؟ اہلہ، اس کے گھر والے، اس کے یار دوست، بیلی سجن، ومالہ، اور اس کا مال، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، یعنی جو غلام وغیرہ ہوتے ہیں پرانے زمانے میں، تو وہ مال اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، وہ عمل ہو، اور اس کا عمل بھی نا اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جی، لیکن 2 جو ہے نا اس کے ساتھی وہ بے وفائی کر دیتے ہیں۔ فیرجع اثنان، محبوب فرماتے ہیں 2 چیزیں جو ہے نا بے وفائی کرتے ہوئے واپس آ جاتی ہیں۔ ویبقى واحد، اور صرف ایک چیز جو وفادار ہے نا، جس کے اندر وفا کی امید رکھی جاتی ہے اور وفا وہ کرتا ہے، وہ جو ہے نا صرف چیز اس کے پاس باقی رہتی ہے۔ اب بے وفا کون کون دی؟ یرجع اہلہ ومالہ، اس کا اہل یعنی اس کے گھر والے، اس کے عزیز رشتہ دار، اس کے بیلی سجن یار دوست، وہ بھی واپس پلٹ آتے ہیں۔ ومالہ، اور اس کا مال جو ہوتا ہے ساتھ، وہ بھی واپس ختم۔ قبر میں جو ہے نا کوئی غلام نہیں اس کے ساتھ لیٹتا، جہاں سونے چاندی کے جو ذخائر ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، دولت، وہ نہیں ساتھ رکھا جاتا، وہ سارا قبر سے باہر ہے۔ لیکن جس نے وفا کرنی ہے، جو قبر میں ساتھ جاتا ہے، جو قبر میں ساتھ رہتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کمایا ہوتا ہے نا، وہ عمل اس کا ساتھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جی ہمیں دنیا کی بھی فکر ہو، لیکن دنیا سے بڑھ کر ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کہ ہمیں جو ہے نا اصل جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے، قبر میں ہمارے ساتھ جانے والی ہے، جو قبر میں ہمارا ساتھ دے گی، جو بے وفائی نہیں کرے گی، جو وفاداری ہمارے ساتھ کرے گی، وہ ہمارا عمل ہے۔ تو جتنا ہم عمل کریں گے اتنی ہماری وفائیں ہمارے ساتھ بڑھیں گی۔ حدیث نمبر 462، وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بانعم اہل الدنیا، یؤتی لایا جائے گا، بانعم اہل الدنیا، اہل دنیا میں سے سب سے زیادہ نعمتوں والا، جس کے پاس مال تھا، فراوانی تھی، بڑی عیاشی کے ساتھ بڑی مزیدار اس نے زندگی گزاری، اس کو لایا جائے گا، لیکن وہ ہوگا من اہل النار، جہنم والوں میں سے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن اس بندے کو لایا جائے گا رب کی بارگاہ میں، فیوسبغ، اور اس کو غوطہ لگایا جائے گا، یعنی ایک چکر لگایا جائے گا، فی النار، جہنم کی آگ میں، صبغۃ، صرف ایک چکر، صرف ایک غوطہ اس کو لگایا جائے گا۔ ثم یقال، پھر اس سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حل رأیت خیرا قط، کیا تو نے کبھی کوئی خیر کی چیز دیکھی ہے؟ یعنی جہنم کا صرف ایک کا چکر لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بتا جی، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کوئی خیر دیکھی ہے، کوئی بھلائی، کوئی نعمتیں یہ دیکھی ہیں؟ حل مر بک نعیم، حل مر بک، کیا تیرے پاس آئی، نعیم، کوئی نعمت، قط، کبھی بھی، کہ یعنی جو دنیا میں تو مالدار تھا تو تیرے پاس نعمت تھی دنیا میں؟ فیقول لا، اللہ اکبر، وہ یعنی ساری نعمتیں، ساری دنیا کی عیاشیاں، ساری دنیا کی مزیدار زندگی، وہ صرف ایک غوطے کی وجہ سے کہے گا لا، اللہ واللہ یا ربی، اے اللہ کی، اے اللہ یا ربی، کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کبھی بھی کوئی نعمت نہیں تھی، میرے پاس تو کبھی بھی کوئی خیر نہیں آئی، یہ قسم اٹھا رہا ہے جی، اللہ اکبر۔ دیکھیں یعنی جہنم کس قدر ہولناک ہے، صرف ایک چکر ابھی لگا ہے، تو کیا یعنی انسان کی حالت ہوگی، انسان کو اپنی نعمتیں ساری، زندگی ساری بھول گئی ہے۔ اس طرح آپ دوسرا اس کا متضاد، ویؤتی، اور لایا جائے گا، باشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ، بؤساً، تکلیف کے اعتبار سے زندگی گزارنے والا، پھر دنیا میں، من اہل الجنہ، لیکن جنت والوں میں سے، کہ جنت والوں میں سے ایک بندہ جس نے دنیا میں بڑی فقر کی زندگی، بڑی پریشانیوں والی، آزمائشوں والی زندگی گزاری، اس کو لایا جائے گا، فیوسبغ، تو اس کو غوطہ لگایا جائے گا، یعنی اس کو چکر لگایا جائے گا، صبغۃ، صرف ایک چکر، فی الجنت، جنت میں، اور جنت میں جا کے دیکھے گا یہ حورا لین چکڑیاں، اور کیا رب کی نعمتیں ہیں، کیا اللہ نے جنت کو سجا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ صرف ایک چکر لگا کے آئے گا۔ فیقال لہ، تو اللہ کی طرف سے اسے کہا جائے گا، یا بن آدم، اے بنو آدم، اے آدم کے بیٹے، حل رأیت بؤسا قط، کیا تو نے کوئی تنگی، کوئی پریشانی دیکھی کبھی؟
حل مر بک شدۃ قط، کیا تیرے پاس کبھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئی ہے؟ اللہ اکبر، فیقول لا، تو کہے گا جی اللہ نہیں، واللہ ما مر بی بؤس قط، یا اللہ مجھے تو کبھی کوئی ٹینشن آئی نہیں ہے۔ بؤس مانی تکلیف پریشانی، حالانکہ ساری زندگی وہ پریشانیوں میں گزار کے آیا ہے، لیکن کیا ہے کہ جنت کا صرف ایک چکر، صرف ایک دیدار، ایک زیارت اس کی ساری زندگی کی ٹینشنیں جو ہے نا ختم کرنے والا ہے۔ تو یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم ہے، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، میرے پاس مجھے تو کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے۔ وَلَا رَأَيْتُ الشِّدَّةَ قَطُّ، یا اللہ میں نے تو کبھی کوئی سختی دیکھی نہیں ہے۔ یعنی اس کو پتہ چل گیا نا کہ یار جو میں نے دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزاری، رب کے لیے اپنی نعمت، اپنی نیندیں، اپنی عیاشی والی زندگی چھوڑی، تو اس کا مجھے ملنے کیا والا ہے؟ تو کہے گا یا اللہ مجھے تو سارا کچھ ہی بھول گیا، مجھے نہیں کوئی یاد کہ مجھے کوئی تکلیف آئی ہو، کوئی پریشانی آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی ہمارا شمار انہی لوگوں میں فرمائے کہ جو جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور جنت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی ساری ٹینشنیں، مشکلیں، پریشانیاں بھول جائیں گے۔ آگے جی حدیث نمبر 463، وعن مستورد بن شداد، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مت دنیا فی الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے، الا ہاں مگر کہ مثل اس کی مثل اس طرح کہ ما یجعل احدکم، جو کہ ڈبوئے ڈالے تم میں سے کوئی ایک، اس باعہ اپنی انگلی کو فی الیم، سمندر میں اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، اور جو ہے نا فلینظر، پھر وہ دیکھے، بیما یرجعو، کہ وہ انگلی کے ساتھ کتنا کو پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہے۔ تو یعنی جو سمندر ہے نا پورے کا پورا وہ آخرت ہے، اور انسان کی انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہے وہ یہ دنیا ہے۔ دنیا یعنی کہ اس قدر آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، اور اس آخرت کے مقابلے میں یہ اس کی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے 464 نمبر حدیث، عن جابر، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ، کے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، آپ ایک نا بازار سے گزر رہے تھے، والناس، اور لوگ کانا فتحی ہی آپ کے ارد گرد تھے، یعنی کوئی آپ کے دائیں طرف تھا، کوئی بائیں طرف تھا، کوئی آپ کے پیچھے جو ہے نا چل رہا تھا، یعنی لوگوں کے درمیان میں رسول اللہ تھے۔ تو فمر بجدین، تو آپ ایک جو ہے نا بکری کے پاس سے گزرے، اسکا، جس کے چھوٹے کان، کٹے ہوئے کان تھے، میتن، اور مرا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی بچہ بکری کا مرا ہوا تھا اور اس کے کان جو ہے نا کٹے اور چھوٹے تھے۔ فتناولہ، تو رسول اللہ نے اس بکری کے بچے کو پکڑا، فاخذ باذنیہ، اور اس کو کانوں سے جو ہے نا پکڑ کر اس کو کانوں سے پکڑا، ثم قال، پھر لوگوں کے اندر نہ یہ اعلان کیا، یحب ان یکون، کیا تم میں سے پسند کرتا ہے کوئی ایک، ھذا، کہ یہ مرا ہوا بکری کا بچہ، لہو، اس کو دے دیا جائے، بدرہم، ایک درہم کے بدلے میں، یعنی ایک درہم کو قیمت لگائے گا اس بکری کے بچے مرے ہوئے کی۔ فقالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ما نحب ان لہ بشیء، ہاں ما نحب، ہم نہیں پسند کرتے، انہ لنا، کہ یہ بکری کا بچہ ہمیں مل جائے، بشیء، کسی بھی چیز کے بدلے میں، یعنی کوئی بھی چیز، درہم دینار تو بہت دور کی بات ہے نا، ہم تو کوئی ایک ذرہ بھی اس بکری کے بدلے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وما نصنع بہ، یا رسول اللہ ہم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا کیا کریں گے؟ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ آپ نے پوچھا، اتحبون، کیا تم پسند کرتے ہو، انہ لکم، کہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ یہ تمہیں دے دیا جائے، گفٹ کر دیا جائے، تمہیں جو ہے نا ویسے ہی دے دیا جائے؟ قالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کی، واللہ، اللہ کی قسم، لو کان حیا، اگر یہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا نا، کان عیبا، تو تب بھی یہ عیب والا ہوتا، یعنی تب بھی اس کے اندر عیب موجود تھا۔ کیوں وہ عیب تھا؟ کہ انہ اسکو، کیونکہ اس کے کان کٹے ہوئے، اس کے چھوٹے کان ہیں۔ اچھا یہ پتہ چلا نا کہ وہ کانوں کا کٹا ہوا کیوں عیب ہے شریعت کے نظر میں قربانی کے موقع پر؟ کیونکہ عرب کے اندر جو ہے نا اس طرح کا جانور عیب والا سمجھا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا نا بکری کا بچہ، تو تب بھی اس کے اندر یہ عیب موجود تھا کہ اس کے کان کٹے ہوئے۔ تو فکیف ہوا وہو میت، تو یہ کیسے ویلیو والا ہو سکتا ہے، کیا اس کی قیمت ہو سکتی ہے وہو میت، حالانکہ یہ مرا ہوا ہے؟ تو یعنی جب زندے کی کوئی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں تھی، تو مرے کی کیا قیمت ہوگی؟ فقال، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ، اللہ کی قسم، للت دنیا، کہ دنیا کی زندگی، اہون علی اللہ، وہ زیادہ حقیر ہے، وہ زیادہ کم تر ہے اللہ کے نزدیک، من ھذا علیکم، اس بکری کے بچے سے،
جو تمہارے اوپر جو کیفیت گزر رہی ہے کہ تم اس کو جو ہے نا زندہ کو مرے ہوئے کو لینے کے لیے تیار نہیں، فری میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور گفٹ کے طور پر لینے کے لیے تیار نہیں ہو، کہ درہم میں لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی جو حقیقت ہے نا، جو دنیا کی حیثیت، وہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی بدتر ہے، کہ اللہ نے بس دنیا کھلی چھوڑی، جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا، بس اس کو مل جائے گا، لیکن والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت جو ہے نا وہ متقین کے لیے ہے۔ حدیث نمبر جی 465، وعن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ چلا جا رہا تھا، پیدل چل رہا تھا، فی حرۃ بالمدینہ، مدینہ میں حرہ وادی کے دامن میں، تو فاستقبلنا احد، تو ہمارے سامنے جو ہے نا احد پہاڑ یہ ہمارے سامنے آ گیا، فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت، تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، کہ جی رسول اللہ میں حاضر ہوں، فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا ما یسرنی، مجھے یہ چیز خوش نہیں کرتی، یعنی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ان عندی مثل احد ھذا ذهبا، کہ ان عندی کی بے شک میرے پاس مثل احد، اس احد پہاڑ کی طرح، ذهبا سونا ہو، یعنی جتنا یہ احد پہاڑ ہے نا، یہ میلوں کے اندر جو پھیلا ہوا پہاڑ اور بہت اونچا ہے، اتنا میرے پاس سونا ہو، تمضی علی ثلاثۃ ایام، اور میرے پاس جو ہے نا وہ 3 دن گزر جائے، تو جو کریے گا جی کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پاس 3 دن تک جی سونا میرے پاس پڑا رہے ہیں، وعندی منہ دینار، اور میرے پاس ایک بھی دینار باقی رہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، الا شیء، مگر یہ کہ میں اتنی کو چیز روک لوں گا، اتنی کو سونا یا دینار اپنے پاس رکھوں گا، ارصدہ لدین، جس کو میں اتار سکوں اپنے قرضہ، ارصدہ کا معنی دور کروں، کہ میں دور کر دوں اس کو لدین اپنے قرضے کے لیے، کہ صرف جو ہے نا قرضے کے لیے جو میرے پاس رقم ہوگی بس میں وہی اپنے پاس رکھوں گا، باقی جو سارے کا سارا احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو تو 3 دن گزرنے سے پہلے میں وہ سارا صدقہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نہیں ہمارے محبوب۔ ہاں الا ان اقولا، مگر یہ کہ اقولا کہ میں جو ہے نا اس کو تقسیم کر دوں گا، بھی اس سونے کو، فی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں، ہا کذا وہا کذا وہا کذا، یعنی اتنا اس طرف، اتنا اس کو، اتنا ان لوگوں کو، اتنا اس قبیلے کو، اتنا جو ہے نا میں سارے لوگوں میں تقسیم کر دوں گا 3 دن سے پہلے۔ عن یمینہ وعن شمالہ وعن خلفہ، یہ رسول اللہ نے اپنا اشارہ کیا دائیں طرف، وعن شمالہ بائیں طرف، وعن خلفہ اپنے جو ہے نا پیچھے کی طرف، کہ میں اتنا جو ہے نا اپنے دائیں والوں کو دے دوں گا، اتنا اپنے بائیں والوں کو دے دوں گا، اتنا پیچھے والوں کو دے دوں گا، یعنی سارا ختم کر دوں گا 3 دن گزرنے سے پہلے۔ ثم سارا، پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پھر آگے چل پڑے، فقال، آگے پھر رسول اللہ نے فرمایا ان الاکثرین، بے شک جن میں دنیا میں سب سے زیادہ مال ہوگا نا، ان الاکثرین، کہ جن میں جو دنیا کے مالدار تھے، ہم الاقلون، وہ دنیا آخرت میں یوم القیامت، قیامت کے دن وہ ہم الاقلون، وہ سب سے زیادہ کم نیکیوں والے ہوں گے، الا من قال بالمال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہاں مگر یہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کو خیرات کیا، صدقہ کرتا رہا، اللہ کے راستے میں دیتا رہا، ایسے ایسے ایسے، یعنی دائیں طرف بھی دیا، بائیں طرف بھی دیا، آگے بھی دیتا رہا، پیچھے بھی دیتا رہا، یعنی ہر طرف اس نے اپنے رہنے والوں کا، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا، یا مساجد کا، مدارس کا، لوگوں کا خیال رکھا، عن یمینہ دائیں طرف، وعن شمالہ بائیں طرف، ومن خلفہ اپنے جو ہے نا جو پیچھے کی طرف۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ نیکیوں میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نیکیوں میں زیادہ ہوں گے، لیکن آگے محبوب نے فرمایا وقلیل ما ہم، لیکن یہ لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن یہ آج بھی دیکھ لیں جن کے پاس مال ہے وہ بھائی منہ نہیں لگاتے کسی کو، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں نکالتے بھی ہیں، اللہ کے راستے میں بھی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو جی ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ دے، ان کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اچھا آگے حدیث چلتی ہے، ثم قال علی، پھر ابو ذر فرماتے ہیں ثم قال علی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا، مکان کا، اے ابو ذر تو اپنی جگہ پر یہیں پر ٹھہرا رہنا، لا تبرح، یہاں سے نہ ہٹنا، حتی آتی کا، یہاں تک کہ میں تیرے پاس آ جاؤں، یعنی ان کو وہیں پہ کھڑا کر دیا۔ ثم انطلق کا، پھر رسول اللہ چل پڑے، فی سواد اللیل، رات کی تاریکی میں، حتی توارا، یہاں تک کہ رسول اللہ اتنی آگے چلے گئے کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو فسمعت صوتا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی، قد ارتفع، جو کہ آواز بہت بلند تھی،
بہت اونچی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی. تو فتخوفت کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں خوف زدہ ہو گیا، ان یکون احد، یہ کہ کوئی بھی ایک عارض للنبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جو ہے نا مصیبت نہ کھڑی ہوگی ہو، یعنی رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، میں ڈر گیا. تو کہتے ہیں کہ فاردت، میں نے ارادہ کیا ان آتی ہی، کہ میں رسول اللہ کے پاس چلا جاؤں. تو فذکرت قولا، لیکن جو کہتے ہیں جب جو ہی میں قدم ہٹانے لگا تو آگے چلنے لگا تو مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ لا تبرح حتی آتی کا، ابو ذر یہاں سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں خود تیرے پاس آ جاؤں. دیکھیں یہ ہے جی رسول اللہ کا کیسی انہوں نے اتباع کی، کیسی اتباع کا اور فرما برداری کا جذبہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، رات کا وقت ہے اور کیا ہے کہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے. کس لیے کہ جب میرے محبوب نے کہا تھا کہ یہیں پہ کھڑے رہنا، یہیں پہ ٹھہرے رہنا، جب تک کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا تو یہیں پر رہنا، تو وہاں سے نہیں ہٹے. تو کہتے ہیں جی فلم ابرح حتی اتانی، کہ میں اس جگہ سے جہاں پہ رسول اللہ کھڑا کر کے گئے تھے نا، میں وہیں پر ہی ڈٹا رہا، وہیں پر کھڑا رہا، حتی اتانی، یہاں تک کہ رسول اللہ میرے پاس آ گئے. تو فقول، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ لقد سمعت صوتا، میں نے ایک آواز سنی تھی، بہت بھاری جو آواز تھی، تخوفت منہ، جس آواز سے میں خوف زدہ ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا. فذکرت لہ، اور میں نے جو ہے نا رسول اللہ کے سامنے اپنا ذکر بھی کیا کہ میں نے آگے آنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن پھر مجھے آپ کی بات یاد آ گئی تو میں وہیں پر ٹھہرا رہا. فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا وحال سمعتہ، اے ابو ذر تو نے وہ آواز سنی تھی واقعی؟ قلت نعم، تو ابو ذر فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ میں نے وہ واقعی آواز سنی تھی. قال، تو رسول اللہ نے فرمایا ذاک جبریل اتانی، وہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے. فقال، تو انہوں نے آ کر جو ہے نا مجھے یہ خوشخبری سنائی، مجھے یہ انہوں نے آ کر ایک بات بتائی کہ من مات من امتی کا، کہ اے محبوب آپ کی امت میں سے جو بھی کوئی بندہ فوت ہوا اس حال میں کہ لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا، حاجت روا، مشکل کشا، ڈبیاں تارنے والا، وہ لجپال دستگیر نہیں سمجھتا تھا، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں لازمی داخل ہوگا. قلت، تو محبوب کہتے ہیں میں نے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ بدکاری بھی کرتا رہے اور چوریاں بھی کرتا رہے تو تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا. تو محبوب نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ جو ہے نا بدکار بھی ہو اور چور بھی ہو تب بھی وہ ایک نہ ایک دن اپنی جرموں کی سزا بھگت کر جو ہے نا وہ لازمی جنت میں چلا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے مشرک نہ ہو، شرک نہ ہو، تو جی اعمال میں کمی بیشی کمزوری نکل آئی تو جی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نہ ایک دن لازمی جنت مل جائے گی. اللہ اکبر. اس لیے جی توحید بہت ضروری ہے، توحید کے بغیر کچھ نہیں ہے. آگے جی حدیث نمبر 466، وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، قالا، وہی حدیث ہے جی جو ہم پیچھے پڑھ کے کہ لو کان لی مثل احد ذہبا، کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے جتنا سونا ہو تو لسرنی، تو مجھے یہ خوشی نہیں ہے، میں اس بات سے کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تمر علیہ، یہ کہ گزر جائے مجھ پر ثلاث لیال، 3 راتیں، وعندی منہ شیء، اور میرے پاس اس سونے سے میں سے کچھ چیز باقی رہے. رسول فرماتے ہیں مجھے یہ خوشی نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ، مگر یہ کہ میں اتنی چیز لازمی بچا کے رکھوں گا، ارسیدہ لدین، جس کو میں اپنا قرض دور کرنے کے لیے اپنے پاس روک لوں، کہ جو قرض جس کے ذریعے میں اپنا قرضہ اتار سکوں اتنا میں اپنے پاس رکھوں گا، باقی سارے کا سارا جو ہے نا وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، اللہ کے راستے میں دے دوں گا. اللہ اکبر. تو یہ تھا جی محبوب کا جذبہ. آگے جی حدیث نمبر 467، وعنہ، اور انہیں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، قال قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ انظروا، کہ تم دیکھا کرو، تم دیکھو الی من، اس شخص کی طرف، ہوا اسفل منکم، جو کہ تم سے کم درجے میں ہو، جو تم سے نچلے درجے میں ہو، اور ولا تنظروا، اور تم نہ دیکھا کرو الی من ہوا، اس شخص کی طرف، ہوا فوق من ہوا فوقکم، جو کہ تم سے اوپر ہو، یعنی مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز میں ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھنا ہے. کیوں؟ آگے محبوب نے وجہ فرما دی، وجہ بیان فرمائی فہو اجدد، کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ تذروا، یہ کہ نہ تم حقیر جانو، نہ تم حقیر سمجھو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ کی نعمتیں تم پر ہیں ان کو تم حقیر نہ سمجھو. آج دیکھیں جی جو کھانا ابھی ہم نے کھایا ہے، میں کہتا ہوں جی کروڑوں نہیں اربوں لوگ جو نا اس کھانے کو ترستے ہیں. جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سواری پہ ہم سوار ہو کر سفر کرتے ہیں، اس طرح کی سواری کے اوپر بیٹھنے کے لیے ہزاروں کروڑوں لوگ ترستے ہیں. اس طرح کے گھر میں رہنے کے لیے کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں.
تو کیا جی ہم کیوں نہیں پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، کیوں پھر ہماری زبانوں سے شکر نہیں نکلتا؟ تو اس لیے جو ہے نا ہمیشہ ہم نے اپنے سے نچلے والے شخص کی طرف نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوں، ہمیں نعمتوں کی قدر کا پتہ چل جائے۔ آگے جی وفی روایت البخاری، اور صحیح بخاری کی روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا جی اذا نظر احدکم، جب کوئی تم میں سے دیکھے الی من ہوا، اس شخص کی طرف فضل علیہ، جس کو فضیلت دی گئی ہو، جس کو زیادہ دیا گیا ہو، فی المال والخلق، مال میں یا تخلیق میں، یعنی جو تھوڑے تو سونا ہے، جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے یا تم سے زیادہ مال والا ہے، اگر تم میں سے کسی کی اس کی طرف نظر پڑ جائے تو محبوب کیا فرماتے ہیں جی فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ وہ نظر کرے، اپنی نظر گھمائے اِلیٰ مَنْ، اس لوگوں کی طرف ہوا اسفل منہ، جو کہ اس سے نچلے درجے میں، جو کہ مال میں اس سے کم ہے، جو کہ خوبصورتی میں اس سے کم ہے، جو کہ تخلیق میں اس سے کم ہے، ان کی طرف نظر کرے گا تو یہ انسان کو پھر یہ جذبہ ابھارے گا کہ یار میرے پاس جو رب کی نعمت ہے نا، یہ کروڑوں اربوں لوگوں سے میں بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جی جو زندگی ہمارے آباء و اجداد نے گزاری ہے، ہم وہ زندگی ان سے 1000 گنا افضل گزار رہے ہیں۔ ہمارے والدین کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ یار وہ بتاتے ہیں کہ جی ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے وقت کے لیے نہیں ہوتا تھا، غریبی تھی اور غربت تھی، لیکن آج دیکھیں اللہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہوا ہے، کتنا ہمارے اوپر جو ہے نا اللہ نے کرم نوازی کی ہوئی ہے کہ ہم اپنے والدین سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر بھی جو ہم جو ہے نا شکر گزاری نہیں کرتے، شکر ہم بنے رہتے ہیں۔ تو بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ شکری سے، نعمتوں کی نہ قدری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر جی 468، وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعیسہ عبد الدیناری والدرہمی، تعیسہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، عبد الدیناری والدرہم، درہم اور دینار کا غلام، یعنی اس کو نا آپ اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے نا بڑی آسانی کے ساتھ اس حدیث کو سمجھ لیں گے کہ یعنی یہاں پر پیسوں کی غلامی ہوتی ہے، آپ پیسوں کے ساتھ جو چاہیں جیسے چاہیں جو فیصلہ کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں، یعنی جس طرح بندوں کو استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہر قسم، یعنی کہتے ہیں بھائی پیسہ واسطے ساری چیز ہے، پاکستان میں سارا کام ہی جگاڑ کے اوپر چل رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو رسول اللہ کیا فرما رہے کہ جو ہے نا دینار کا غلام اور درہم کا غلام کے جو بس کو پیسے دے کے جو مرضی جھوٹی گواہی دینی ہے وہ تیار ہو جائے گا، کسی کا نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے قتل کروانا وہ تیار ہو جائے گا، یعنی اسے پیسے لے کر جو مرضی اس سے کروانا ہے نا وہ آپ کروا سکتے ہیں، یعنی پیسے کی غلام ہے وہ۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ جو پیسے کی غلامی کرتا ہے تو اور شریعت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، وہ تو برباد ہو گیا۔ اور والقطیفۃ والخمیصۃ، قطیفہ خمیصہ یعنی جو سرخ چادر، مہنگی چادر اور مہنگا کپڑا، وہی ہے نا کہ مہنگا کپڑا مہنگی چادر، یا آج کل تو ویسے ہی ہمارے ہاں کپڑے الحمدللہ جو ہے نا عام ہو گئے نا، پہلے زمانے میں کپڑا بھی بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا کہ لوگ کپڑے کو دے کر اور کپڑا لے کر یہ اس کے غلام بن جایا کرتے تھے، اس سے جو مرضی کام کروا لو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ چادر، قیمتی چادر اگر اس کو دے دی جائے یا قیمتی کپڑا اس کو دے دیا جائے، ان اعطیہ راضیہ، اگر تو اس کو یہ چیزیں ملتی رہے نا کہ درہم اس کو ملتے رہے، دینار اس کو مل رہے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن وَإِن لَمْ يُعْطَى، اگر اس کو نہ دیا جائے تو لم یرضا، تو وہ راضی نہیں ہوتا، ناراض ہو جاتا ہے، بات ہی نہیں سنتا، موبائل فون ہی نہیں اٹھاتا۔ کیا ہے کہ اب وہ جو ہے نا جو حقیقی طور پر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے وہ خیر خواہی کی طرف بھی نہیں آتا، لیکن پیسہ ہوئے پھر حرام کاری کی طرف بھی چلا جائے گا، پھر جو جائز کام نہیں ہے وہ بھی کرنے کے لیے تیار جو ہے نا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پیسہ نہ دیا جائے پھر جائز جو مدد ہے، جائز جو کام کسی کے آنا، جائز خیر خواہی وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے بندے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے، جس نے سارا کا سارا اپنا دین ایمان پیسے کو بنایا ہوا ہے۔ وعنہ، اور انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لقد رأیت 70 من اہل الصفہ، اہل صفہ میں سے میں نے 70 آدمیوں کو دیکھا، لقد رأیت البتہ یقیناً میں نے دیکھا 70 آدمیوں کو، 70 صحابہ کرام کو، من اہل صفہ، اہل صفہ یعنی کہ جو نا رسول اللہ سے دین سیکھا کرتے تھے، صفہ کے اوپر بیٹھ کر۔ کیا دیکھا ان 70 صحابہ کرام کو کہ ما منہم رجل، کہ کوئی بھی آدمی ان میں سے ایسا نہیں تھا علیہ رداء، جس کے پاس مکمل چادر ہو، جس کے پاس مکمل جو ہے نا شلوار قمیض یعنی پورا کپڑا ہو، اما ازار، کسی کے پاس تہہ بند تھا،
یعنی وہ اپنا ستر چھپانے کے لیے، و اما کسا، اور کسی کے پاس صرف جو ہے نا ایک ہی چادر تھی، قد ربطوا، انہوں نے وہ چادر جو تھی نا وہ باندھی ہوئی تھی، فی اعناقہم، اپنے گردن میں، فمنہا، ان چادروں میں سے، ما یبلغ، جو کہ پہنچ جاتی تھی، نصف الساقین، نصف پنڈلیوں تک، یعنی اتنی کچھ چادر تھی وہ ٹخنوں تک بھی نہیں جاتی تھی، اتنی چھوٹی چادر ہوتی تھی کہ وہ بیچارے جو ہے نا وہ چادر باندھتے تھے تو وہ نصف پنڈلیوں تک کی جاتی تھی، ومنہا، اور کچھ چادریں ان کے پاس بیچاروں کے پاس ایسی تھی، ما یبلغ الکعبین، جو کہ ٹخنوں تک پہنچ جاتی تھی، تو فیجمعہ، یعنی ایک ہی چادر ہے، یا تو اس کا جو ہے نا پورے جسم کو چھپائیں گے، یا پھر اتنی کو تھی یہ صرف اپنا سطر چھپا لے، اللہ کتنی یار غریبی تھی، لیکن آج دیکھیں ہمارے پاس جو پورے مہینے کے جوڑے پڑے ہوئے ہیں استری شدہ، ہاں پھر بھی جو انہوں نے شکر ہے، پھر بھی شکر ہماری زبانوں پر نہیں آتا، تو کہتے ہیں جی فیجمعہ، وہ اپنے کپڑوں کو، اپنی چادر کو سمیٹ لیتا، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، کراہیتاً، اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے، ان ترا عورتہ، کہ اس کا سطر کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اس کا سطر نہ کہیں کھل جائے، کیونکہ جب انسان نے ایک ہی چادر لی ہوئی نا، ایک ہی چادر باندھی ہوئی ہے، نیچے سے کچھ پہنا بھی نہیں ہوا، تو پھر اس کے سطر کے کھلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نا اپنا چادر کو سنبھال کے اور رکھتے تھے، اچھی طرح باندھ کے رکھتے تھے، کہیں سطر نہ ظاہر ہو جائے۔ یہ غربت کا دور صحابہ کرام نے دیکھا ہوا جی۔ اچھا جی، آگے 470 نمبر حدیث انہیں سے، وعنہ، حضرت ابو ہریرہ سے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ کیسے ہے جی؟ دیکھیں ہم نے صبح اٹھنے سے لے کر شام کو دوبارہ سونے تک سارا دن ہمارا جو ہے نا وہ پابندیوں میں، شریعت کی طرف سے پابندیوں میں گزرتا ہے، لیکن یہ ہم نے سب سے پہلے تو صبح اٹھنا ہے، کیوں اٹھنے ہیں جی؟ اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اچھا چلو نماز پڑھنی ہے، ویسے بندہ جا کے کھڑا ہو جائے، نہیں، اللہ کی طرف سے پابندی ہے جا کے پہلے استنجا کرو، پھر وضو کرو، پھر جا کے نماز پڑھنی ہے، اچھا جی چلو نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب جو ہے نا کاروبار کی طرف نکلنا ہے، تو کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ شریعت نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے کہ حرام نہیں کمانا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، اور ملاوٹ نہیں کرنی، یعنی سارا دن انسان کا پابندیوں کے اندر گزرتا ہے۔ پھر انسان جب تھکا ہوتا ہے، ہارا ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے، اس وقت بھی شریعت کہتی ہے حالے سونا نہیں، پہلے عشاء کی نماز پڑھنی، پھر سونا، تو ساری زندگی وہ انسان جو ہے نا پابندیوں میں گزارتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت کی جانب سے کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں، آزادی نہیں ہے ہمیں، ہم اپنی زندگی آزادانہ طور پر نہیں گزار رہے، لیکن یہ اگر ہم یہ زندگی پابندیوں کے ساتھ اللہ کے حکموں کے مطابق گزار کے چلے گئے، وہ اگلی زندگی وہ ساری جنت ہے، اور وہ اس طرح کی زندگی ہوگی جو ہم چاہیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ اس زندگی میں جو آپ چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جیسے ہی زندگی گزارنا چاہیں گے، جب سوئیں گے، جب اٹھیں، جب کھائیں، جب پئیں، اور جیسے مرضی جو ہے نا زندگی گزارے، کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہوگی۔ لیکن یہ دنیا جو ہے نا سیجن ہے، یہ قید خانہ ہے، لیکن جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کو نہ اٹھنے کی ٹینشن ہے، نہ سونے کی ٹینشن ہے، نہ کھانے کی ٹینشن ہے، نہ کاروبار کی کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی دھوکے کی، نہ فراڈ کی، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہے، وہ جو ہے نا جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن اگلی زندگی وہ اس کے لیے بہت ہی دردناک ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مطلب ہے جی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگلی حدیث 471، وعن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا بیمن کی بیا، میرے دونوں کندھوں کو رسول اللہ نے پکڑا، فقال، اور پھر مجھے کہا، کن فی الدنیا، کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے زندگی گزارو، ایسے رہا کرو، کأنک غریب، گویا کہ تم ایک جو ہے نا پردیسی ہو، او عابر سبیل، یا ایک راہ چلتے مسافر ہو۔ دیکھا نا راہ چلتا مسافر، اس کے جتنی مرضی خوبصورت بلڈنگیں آتی رہے، وہ کہتا بھائی جنی مرضی خوبصورت، میں تو اپنے گھر پہنچنا ہے، مینوں تو اپنے گھر جا کے سکون ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ مسافر گزرنے والا وہ اتنی زیادہ امیدیں نہیں لگاتا، وہ صرف اتنا کو امیدیں لگاتا ہے، اتنا کو اپنے ساتھ سفر کے لیے سامان رکھتا ہے کہ اس کا سفر بس گزر جائے، سفر میں اس کو کوئی مشکل نہ آئے، سفر اس کا آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ تو رسول اللہ نے یہی دنیا کے لیے بھی مثال یہ بیان کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اتنی امیدیں لگاؤ، اتنا کو ساز و سامان، اتنا کو جمع کرو کہ جو بس ہماری زندگی گزارنے کے لیے بس بہتر ہو جائے۔ زیادہ امیدیں اتنے نہ لاؤ، اور زیادہ جو ہے نا زندگی کی طرف لمبی چوڑی امیدیں اور لمبی چوڑی انسان یہاں پر وہ پلاننگ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ صرف مسافروں کی طرح زندگی گزارے۔ مسافر دیکھا جی، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اشارے پر، تو صرف ہماری کیا نظر ہوتی ہے، کیا سوچ ہوتی ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ اشارہ کھلے تھے، جلدی جلدی یہاں سے نکلے، لیکن کیا ہے
وہاں پر سوچ کر ہم کو بلڈنگیں کی پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں، نہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے، صرف یہ ہمارا سارا کا سارا فوکس ان لائٹوں کے اوپر ہوتا ہے کہ کدھر سبز لائٹ جلے ایسے ہی اتوں نکلی ہے، گرمی تو نکلی ہے۔ تو یہ جو ہے نا مثال بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بس اتنی کو انسان امیدیں لگائے کہ جس سے اس کی زندگی بہتر ہو سکے۔ وکان ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول فرمایا کرتے تھے کہ اذا، اگلا صفحہ جی، اذا امسیت، کہ جب تم صبح کر لو، جب شام ہو جائے، فلا تنتظر الصباح، تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی صبح ہوئے گی، یہ قسمت والی ہے کہ جن کو صبح کی نصیب ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جی بیچارے کہتے ہیں اور رات کو چنگا بھلا ستا سی ہے، صبح اٹھیا ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب تم صبح کر لو، یعنی جب صبح ہو جائے، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی پتہ نہیں شام ہونی ہے کہ نہیں، تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ، اور غنیمت جان لو اپنی صحت کو، لِمَرَضِكَ، اپنے بیماری سے پہلے پہلے، یعنی نیک اعمال کر لو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لو اپنی صحت میں بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، اپنی زندگی کو قیمتی بنا لو، لِمَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے پہلے۔ تو یہ ہے جی ہمیں آخرت کی، جہاں پر دنیا کی فکر ہوتی ہے، دنیا بھی ظاہر بات ہے کہ وہ بھی رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، لیکن انسان دنیا کے بدلے اپنی آخرت برباد کرے، یہ بھی شریعت کا مزاج نہیں ہے، اور آخرت کے بدلے اپنی دنیا برباد کر لے، جیسے کہ صوفی درویش راہبوں نے کر لی، شریعت کا یہ بھی مذاق جو ہے نا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے دنیا بھی رب سے اچھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی رب سے اچھی مانگو۔ حدیث نمبر جی 472، وعن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جی جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں، اذا عملتہ، کہ جب میں اس عمل کو کروں تو احبنی اللہ، تو اللہ میرے ساتھ محبت کرے، واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے، یعنی ادھا عمل دسو کہ رب بھی میرے نہ محبت کرے تو لوگ بھی میرے نہ پیار کریں۔ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا عمل ہے، اذہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا سے جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کر لو، تو یحبک اللہ، تو اللہ کا تو محبوب بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تجھ سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ اور وزہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے نا، کسی کے پاس تم سے زیادہ نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، تو اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، یعنی اس کی لالچ اور طمع وہ ختم کر دو، تو یحبک الناس، یحبک الناس، تو لوگ تیرے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا کیسا جی، کتنی پیاری حدیث ہے جی۔ یہ یعنی اصول ہے ہمارے لیے کہ جو انسان اپنی عزت چاہتا ہے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لوگوں کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی عزت چاہتا ہے، تو وہ یہ دو عمل کیا کرے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، اور جو لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں اس سے بڑھ کے مال دولت ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لے، تو لوگوں کی محبت بھی اس کو مل جائے گی۔ اچھا جی 473 نمبر حدیث، وعن النعمان بن بشیر، آگے جو حدیثیں آ رہے ہیں جی، یقین کریں میں نے ابھی جب حدیث یہ پڑھ رہا تھا نا، تیاری کر رہا تھا تاکہ کوئی نفر مشکل ہے تو وہ اس کے پہلے سے کور کر لیا جائے، تو بس ایک دل کی نا بڑی ایک غمگین سی کیفیت کی، یار دیکھیں ہم کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، دن میں 3 وقت کھانا کھاتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھا رہے ہیں، پھر بھی ایسے نشکر ہیں، جبکہ ہمارے نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کی کیسی زندگی تھی، کتنی فقر والی انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ یہ دیکھیں یہ دو آگے حدیثیں آ رہی ہیں نا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ کتنی دردناک حدیثیں ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی، ذکر عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کی، ما اصاب الناس، جو کہ حاصل ہو چکی تھی لوگوں کو، من الدنیا، دنیا کی نعمتیں جو لوگوں کو مل چکی تھی نا، اسلام سپر پاور بن گیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات اور مال کی فراوانی ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دور یاد کیا، یہ نعمتیں اللہ کی یاد کی، اور پھر کہا کہ فقال، کہنے لگے لقد رأیت رسول اللہ، کہ میں نے تو تمہارے نبی کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ یظل الیوم، کہ سارا دن گزر جاتا تھا، یلتوی، رسول اللہ کے کروٹیں بدلنے میں، کبھی آپ دائیں طرف کروٹ بدل لیں، کبھی آپ بائیں طرف کروٹ بدل لیں، یعنی بے چینی کے عالم میں آپ کا سارا دن گزرتا، لیکن کیا ہوتا جی، ما یجد من الدقل،
کوئی ردی کھجور، دکل کہتے ہیں جی ردی کھجور، یعنی بالکل فضول قسم کی، کہتے ہیں جی اس طرح کی کوئی ردی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی ما یملأ بہ بطنہ، کہ جس کے ساتھ اللہ کا محبوب اپنے پیٹ کو بھر لیتا۔ اللہ، حالانکہ جی اللہ کے نبی اشارہ کرتے نا تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، اور اللہ کے نبی زمین کو حکم دیتے تو زمین بڑے فخر کے ساتھ اپنی اس لیے سعادت سمجھتے ہوئے اپنا اناج، اپنا غلہ اگل دیتی۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے یار، یہ حدیثیں پڑھ کے نا بڑی ایک عجیب سی کیفیت کی، یار ہم کتنے نشکر ہیں، کس قدر ہم نشکر ہیں، سارا کچھ رب کی نعمتیں کھا کھا کے اور پیٹ بھر بھر کے جو ہے نا، رات کو بھی ہم رج کے سوتے ہیں، صبح کو پھر ہمارے گھر میں ناشتہ بن رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم نشکر ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے دیکھیں کیسی جو ہے نا فقر والی زندگی تھی، کہ ایسی یعنی کھجور بھی نہیں تھی کہ جس کھجور کے ذریعے جو ہے وہ اپنے پیٹ کو بھر لیں۔ اللہ اکبر جی، یہ کہنا سننا بڑا سوکھا ہے جی، یہ میں نے بیان کر دی، آپ نے سن لی، ریکارڈنگ میں آ گئی، چلو بس بات ختم ہوگی۔ لیکن یہ جو جن پہ بیتی ہے نا، جنہوں نے یہ زندگی گزاری ہے، یقین کریں جی بہت کمال کے لوگ تھے، بڑی عظمتوں کے لوگ والے تھے، بڑی شانوں والے تھے۔ ہم نہیں اس طرح کی زندگی گزار، ہم تو نشکرے۔ ہمارے یہاں تو بھائی یہ جو ہے نا شام کا کھانا نہ بنے تو کیا ہم گھر میں کس طرح کا فطور ہم ڈال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے جی دیکھیں جی 474 نمبر حدیث، وعن عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، دیکھیں جی نبی کی حالت اور نبی کی بیویوں کی حالت دیکھیں اب کیسی صابرہ ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں کہہ دیں نا کہ بھائی میرے واسطے نا خرمانیاں لے کے آؤ، تو آپ اور جو ہے نا بازار میں سارے سامان لے خرمانیاں نہ لے کے آؤ تو وہ گھر میں آپ کو جینے نہیں دیں گی۔ میں ایک چیز کو منگوائی تھی تو وہ بھی نہیں لے کے دیتی۔ لیکن کیا ہے، نبی کی بیویوں کا صبر دیکھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں، توفی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، یعنی آپ دنیا سے چلے گئے، وما فی بیتی، اور میرے گھر میں من شیئن، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی، یأکلہ ذو کبد، جس کو ایک جاندار، ذو کبد میں نے جگر والا یعنی جاندار اس چیز کو کھائے، یعنی ایسی کوئی کھانے والی چیز ہے ہی نہیں سی گھر دے وچ۔ اس حال میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، حالانکہ جی کائنات کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن کیا ہے کہ بیوی کا صبر دیکھیں، کوئی یعنی اس طرح کی نشکری والے الفاظ نہیں، بلکہ امت کو بتا رہی کہ ہم نے یہ حالات دیکھے ہوئے کہ رسول اللہ فوت ہوئے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، الا شطر شعیر، سوائے شطر میں نے تھوڑے سے، شعیر میں نے جو، تھوڑے سے جو میرے گھر میں پڑے تھے، فی رف لی، جو کہ ایک روشن دان میں نے تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے۔ تو کہتی ہے جی فاکلت منہ، تو میں نا اس کو کھاتی رہی، حتی طال علیہ، یہاں تک کہ وہ بہت دن گزر گئے لیکن وہ جو ختم نہیں سی ہو رہے۔ تو اماں جی فرماتی ہے کہ فقیل تو ایک دن میں نے دیکھا، میرے تجسس ہویا کہ میں وہ دیکھا تو صحیح کنے کو وہ رہ گئے اور یہ مکدے ہی نہیں پے۔ کہتی ہیں فقیل تو میں نے ان کو ماپا تو کیا ہوا، فافانیہ، تو وہ کیا ہوا، وہ جو ہے نا میرے ماپنے کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، یعنی اگر وہ نہ ماپتی تو پائی کھاندی رہندی، اللہ نے ایسی برکت ڈالی تھی، لیکن کیا ہوا جب انہوں نے ماپا تو کیا ہوا، وہ برکت ہی ختم ہوگی۔ اللہ، اور یہ تھا جی نبی کا گھرانہ۔ اللہ اکبر جی، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ آگے جی 475 نمبر حدیث، وعن عمرو بن الحارث اخی جویریہ بنت الحارث ام المومنین، یہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نا، ان کے بھائی ہیں عمرو بن حارث، اور سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں جی ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا عند موتہ، اپنی وفات کے وقت، دینارن، کوئی بھی دینار، ولا درہمن، اور نہ ہی کوئی درہم، ولا عبدن، اور نہ ہی کوئی غلام، ولا امتن، اور نہ ہی کوئی جو ہے نا باندی، ولا شیئا، اور کچھ بھی جو ہے نا اللہ کے نبی نے اپنی وراثت میں چیز نہیں چھوڑی، الا بغلتہ، سوائے اس خچر کے، بغلتہ البیضاء، اس سفید خچر کے، التی کان یرکبها، جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، صرف ایک وہ خچر جو اللہ کے نبی کی وفات کے وقت تھا، وسلاحہ، اور جہاد کا ساز و سامان، جہاد کے لیے اسلحہ، ہتھیار، دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز وارضن، اور وہ زمین جعلہا، جس کو اللہ کے نبی نے وقف کر دیا تھا، لابن السبیل، مسافروں کے لیے، صدقۃ، صدقے کے طور پر۔ صرف یہ تین چیزیں جی آپ کا اور ہمارا نبی چھوڑ کے گیا ہے، ایک خچر تھی، تھوڑا سا اسلحہ تھا، اور ایک زمین تھی، اور زمین بھی جو ہے نا وہ مسافروں کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ تو یہ تھا جی رسول اللہ کی زندگی، اور آپ کا یہ تھا وراثت۔ آگے جی 476 نمبر حدیث، وعن خباب بن الارت، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ
سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ہاجرنا مع رسول اللہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، تو نلتمس وجہ اللہ، لیکن ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہتے تھے، یعنی اور کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا، کوئی اور ہماری نیت نہیں تھی، صرف یہی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو فوقع اجرنا، تو پکا ہو گیا ہمارا اجر اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں، کیونکہ ہم نے نیت خالص کی تھی تو ساڈا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکا ہو گیا۔ لیکن کیا ہوا، یہ فمن ناپس ہم میں سے مات، کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو کہ فوت ہو گئے، ولم یاکل من اجرہ، اور انہوں نے نہیں کھایا اپنے اجر میں سے شیئا، کچھ بھی، یعنی وہ اپنا پھل جو ہے نا توڑے بغیر، پھل کھائے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے۔ منہم، انہی میں سے کون تھے جی؟ مصعب بن عمیر، اللہ اکبر، یہ جی امیر زادے، آج دیکھ رہے ہیں امیر زادوں کے نخرے نہیں ختم ہوتے، یہ جو بڑے بڑے عہدے داروں کے بیٹے ہیں کیسے بگڑے ہوتے ہیں جی، کیسے انہوں نے دنیا کو وقت ڈالا ہوتا ہے، لیکن ایک یہ ایک امیر زادہ ہے، اللہ کے لیے چھوڑا تو سب کچھ ہی چھوڑ گئے۔ کیا ہوا جی آگے دیکھیں، قتل یوم احد، یہ احد والے دن شہید ہوتے ہیں، وطارہ کا نامی راتن، ایک چھوٹی سی ایک چادر، اتنے یعنی امیر تھے لیکن جب وفات ہوئی ہے تو صرف ایک چادر پاس تھی، تو کہتے ہیں جی فکنہ اذا غطینا، تو ہم جب ڈانپتے، کیونکہ شہید ہو گئے تھے نا، تو جب ہم ڈانپتے بہا، اس چادر کے ساتھ، رأسہ، ان کے سر کو، تو بدت رجلہ، ان کے پاؤں جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ چادر بھی اتنی چھوٹی تھی، اگر ان کا سر ڈانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، لیکن وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ، جب ہم ان کے پاؤں کو ڈانپتے تو بَدَأَ رَأْسَهُ، تو ان کا سر ظاہر ہو جاتا، یعنی بالکل چھوٹی چادر۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، أَن نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، اور میرے جانثار کا سر ڈانپ دو اس چادر کے ساتھ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ، اور جو پاؤں جو ظاہر ہو رہے ہیں نا، ان کے پاؤں کے اوپر ڈال دو شیئا من الادخر، ادخر بوٹی، جو ادخر گھاس ہے نا، وہ جو ہے نا ڈال کے ان کے پاؤں کو چھپا دو۔ ہائے 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 جی، اللہ اکبر۔ اچھا آگے دیکھیے، وَمِنَّا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو تھے نا وہ لوگ جو جنہوں نے محنت تو کی لیکن اپنا پھل نہیں کھا سکے اس دنیا میں، وہ پہلے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا سے بہتر اجر ہے۔ تو کہتے ہیں وَمِنَّا مِنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ پھل پکا، یعنی کہ جو صحابہ کرام زندہ رہے اور اسلام کو سپر پاور بنتے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے پھل پکا، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، اور وہ پھل توڑ کے انہوں نے کھایا، یعنی موجہ کی ہیں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کی موجیں کروائے گا کہ انہوں نے دنیا میں محنت کی ہے، تو اللہ ان سے راضی ہو جی، بہت بڑی ان کی قربانی ہے جی۔ ہمیں ہزار بار سوچنا چاہیے جی اپنا زبان اور منہ کھولتے وقت ان صحابہ کرام کے بارے میں، دیکھیے جی کس طرح کی کس پرسی والی انہوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر جی 477، وعن سہل بن سعد الساعدی، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کانت الدنیا، کہ اگر یہ دنیا کی زندگی تعدل عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس کی اتنی بھی حیثیت ہوتی، جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر، تو ما سقا، تو نہ پلایا جاتا کافرن، اللہ کے منکر کو، اللہ کے باغی اور کافر کو، منہا، اس دنیا سے، شربت ماء، پانی کا ایک گھونٹ۔ کیا مطلب ہے جی اس حدیث کا، کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت، کوئی وقت ہوتی، تو پھر کافر کو، جو کہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا باغی، اس کو تو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں نا، یا جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کا جو باس ہوتا ہے، جو آپ کے اس کا سینئر ہوتا ہے، آپ کا افسر ہوتا ہے، اگر آپ اس کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں نا، اور بندہ دوسری گال نہیں کر دو، کہتا یہاں سے نکل، ایتھوں نکل، تیرا یہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں، تینوں اتنے رکھنا ہی نہیں گا، وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کی مرضی کے خلاف گئے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں دنیا میں رہتے ہوئے، ہمارا خود کا تجربہ ہے، اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ تجربہ دیکھا سیکھا ہوگا، کہ اگر انسان اپنے سینئر کے خلاف جائے اور پھر بھی وہ سینئر جو نا تنخواہ پہ رکھے، ایسا ہم تو نہیں دیکھا۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک اس دنیا کی، اس کو نوکری کی اور اس جگہ کی یا اس ملازمت کی ویلیو ہوتی ہے، تو کہتا ہے جب میرے انڈر رہ کے کام کرنا، پھر میری مننی جانی ہے، میرے سوچ کے مطابق، میرے فہم کے مطابق کام ہوگا،
جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. لیکن دیکھیں جی کس قدر رحیم اور کریم ہے ہمارا رب کہ دنیا میں آ کر انسان صرف رب کا انکار نہیں بلکہ اس خدا کا درجہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. فرعون نے کہہ دیتے انا ربکم الاعلی، رب الاعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا. بڑے بڑے کفار اس دنیا میں آئے گزرے لیکن کسی کا کھانا، کسی کا لنگر یا کسی کی روٹی نہیں اللہ نے بند کی، وہ سارا کھانا اسی طرح چلتا رہا. وہ آخرت میں جا کے فیصلہ ہونا ہے، لیکن دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی کھانا بند نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی حیثیت اور ویلیو رب کے ہاں ہے ہی نہیں. تو یہاں پر حدیث میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی نا اس دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ کا جو منکر ہوتا اس کو تو کچھ بھی نہ دیا جاتا. اگلی جی 478 نمبر حدیث وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا. آپ فرما رہے تھے کہ الا لوگوں خبردار سن لو، ان الدنیا ملعونۃ، کہ بے شک دنیا اور دنیا کی زندگی یہ ساری کی ساری ملعون ہے، لعنتی ہے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی ہے. وملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے نا تمام کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ اکبر. تو لیکن بچتا کون ہے جی؟ وہ کون کون سی جگہیں ہیں، کون کون سے افراد ہیں، کون کون سے بندے ہیں اور کون کون سی وہ شخصیات ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں برستی. پہلے نمبر پر رسول اللہ فرماتے ہیں الا ذکر اللہ تعالیٰ، سوائے اللہ کا ذکر کرنا. یعنی جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ لمحہ، وہ گھڑی اور وہ جگہ، وہ مقام اور وہ فرد، وہ جماعت، وہ جتھا، وہ اللہ کی لعنت سے اور ملعون ہونے سے بچ گیا. اور دوسرے نمبر پر جی وما ولا ہو، جو اس ذکر کے قریب ہو. یعنی آپ ذکر کرنے لگے ہیں تو ذکر کرتے کرتے اللہ کو یاد کرنے لگے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، تو قرآن کریم جہاں پر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا جس جگہ پہ یا جو کوئی آپ کو قرآن کریم لا کر دے رہا ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کریم، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے قریب کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کے قریب رکھنے والی ہیں، تو وہ بھی چیزیں ملعون نہیں ہیں. اور تیسرے نمبر پر وعالما ومتعلما، ایک عالم یعنی کہ جو دین سکھا رہا ہے اور دوسرا متعلم جو کہ دین سیکھ رہا ہے. ان چیزوں کے علاوہ جی تمام چیزیں ملعون ہیں، اللہ کی ان کے اوپر لعنت پرستی ہے. یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا باعث ہے. تو لیکن بڑے افسوس کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ جو اللہ کی رحمت کی چیزیں تھیں، اللہ کی رحمت کے ذرائع تھے، آج جو ہے نا انہی چیزوں کو اللہ کی بغاوت بنا کے پیش کر دیا گیا. علماء کی کوئی عزت نہیں رہی، متعلم دین سیکھنے والا کوئی نہیں رہا، اور ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بازار ہمارے بڑے ہیں، بازار ہمارے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا مساجد جو کہ اللہ کی محبوب چیزیں ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ویران ہو چکی ہیں. تو کیا ہے جی، یہ ہمارا معاشرہ، اسی وجہ سے اس ہمارے معاشرے کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی لعنت جب برستی ہے، پھر خیریں، برکتیں، اتفاق اور اتحاد جو مسلمانوں کا ایک روب دبدبہ آتا تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے، اور کفار کی ہم غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. وہ کفار بتائیں گے تو تھی پٹرول کہڑے ملک چ لینا، اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تو بھائی ملازم نہیں ہم رہیں گے، ہم غلام نہیں رہیں گے. تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے فلانی چیز کہاں سے خریدنی ہے، فلانی چیز آپ نے کہاں پہ سے نہیں خریدنی ہے، آپ نے کس ملک کے ساتھ، کس لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کن کے ساتھ نہیں رکھنا. یہ کفار ہمیں بتا رہے ہیں. تو کیوں جی یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو اللہ کی رحمت والی چیزیں تھیں وہ چھوڑ دیں، اور اللہ کے غضب والی چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر پناہ دی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اچھا جی اگلی حدیث 479 نمبر وعن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الضیعۃ، لوگو لا تتخذوا، نہ تم بنایا کرو الضیعۃ، زیادہ سامان، زیادہ نقش و نگار. اور تیسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے محلات نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ فترغبوا فی الدنیا، تو کہ اس کی وجہ سے تم دنیا میں پھر رغبت ہی کرنے لگو گے. تو کیا نا، مرنا تو بھول جانا، مرنے کی تم سے یہ امید ہی ختم ہو چکی ہوگی. تم ہمیشہ یہ خواہش کرو گے یار یہ میری کوٹھی ہے نا، یہ ان تھوڑا یہ اور وسیع کر لیے، یہاں پر ایک تو اوپر عمارت کو اور بنا لیے، یہی سوچی ہوگی، اس کو مرنے کی کوئی فکر نہیں ہوگی. ایسے ہم نے بابے دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر، دیکھیں جو ہے نا مرض الوفات میں ہیں، جن کو پتہ کہ پائیے ابھی یہ بس مرنے والے ہیں، لیکن کیا ہے ان کی خواہشات، ان کی گھر اور ان کی جو امیدیں ہیں وہ ہمارے جوانوں سے بھی بڑھ کے، وہ یار کوٹھی نہ دیتے نا، ایک بنگلہ اور بنا لینا، ایک کمرہ اور بنانا، اس کمرے میں آڑی سیلنگ کروانی، کرنا، ایسے کرنا. کیا ہے؟ کیونکہ اس نے سامان اتنا اکٹھا کر لیا، بلڈنگیں ہی اتنی بنا لی، مکان ہی اتنے زیادہ اس نے تعمیر کر لیے، کیا اس کا وہ دل جو ہے نا وہ اسی دنیا میں اٹک گیا. اب وہ آخر مرنے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ مرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ سامان زیادہ نہ اکٹھا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر دنیا میں رغبت تم کرنے لگو. 480 نمبر حدیث جی وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مر علینا رسول اللہ، کہ ہمارے قریب سے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ونحن نعالج،
خصن لنا، نعالی جو ہم مرمت کر رہے تھے کس چیز کی؟ خصن لنا، اپنے اس جھونپڑی کی یا اس اپنے مکان کی، جو بھی اس دور میں ان کے پاس کوئی مکان وغیرہ تھا نا، جھونپڑی تھی یا کوئی وہ کلی سی لگائی ہوئی تھی، کہتے ہیں ہم اپنی اس جھونپڑی اس کلی کی نا مرمت کر رہے تھے، وہ کہیں سے گری پٹی ہوئی تھی۔ فقالت، اور رسول اللہ نے ہم سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فقلنا، تو ہم نے کہا قد وہا، اللہ کے نبی یہ پرانی ہو چکی تھی، یہ ٹوٹ چکی تھی، تو فنحن نصلح، ہم اس کی جو ہے نا مرمت کر رہے ہیں، اس کو صحیح کر رہے ہیں جہاں جہاں سے خراب ہوئی ہے۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ارا، میں نہیں خیال کرتا، ما ارا الامر، میں نہیں خیال کرتا اس معاملے سے بھی زیادہ جو جس کی اہمیت ہے، اللہ، وہ مگر کیا ہے کہ اعجل من ذالک، جو کہ اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والی چیز یعنی کہ موت ہے، کہ تم جو ہے نا اپنی اس مکان کی، اپنی جھونپڑی کی، اپنی اس کلی کی دیکھ بھال کر رہے ہو لیکن اپنی آخرت کو بھولے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اگر جی اللہ کے نبی آج کے زمانے کے لوگوں کو دیکھنے تو کیا کمنٹ کریں جی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کے پاس بڑی بیچاری تھی، چھوٹی سی کلی جھونپڑی، یہی ان کی دنیا ہوتی تھی، یہی ان کا گھر ہوتا تھا، اس کو وہ صحیح کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تسی موت نو بھول کے تسی یہ پیچھے لگے ہوئے ہو۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس کی بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ موت کی تیاری بھی ہو، موت کو بھی انسان کو 481 نمبر۔ وعن کعب بن عیاض، کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی کہ سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان لکل امت فتنۃ، کہ بے شک ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوتا ہے جس کے اندر نا لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے اندر امت کی امتیں اس فتنے کے اندر لگ کے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ فتنۃ امتی، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ المال، وہ مال ہے، دولت ہے۔ دیکھ لیں جی، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے کیا انسان اپنا ایمان برباد نہیں کر رہا؟ انسان اپنا عقیدہ برباد نہیں کر رہا؟ انسان اپنی عزت تار نہیں کروا رہا؟ انسان ہر جگہ پہ جا کے ذلیل و خوار، ذلت اور رسوائی کا مقدر نہیں بن رہی؟ یہ ساری کا ساری مال کی گیم ہے، یہ سارے کا سارا مال ہی کا چکر ہے، یہ دولت کا، پیسے ہی کا چکر ہے، جس کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں، در بدر کی ذلت وہ انسان کا مقدر بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس امت کا فتنہ یہی ہے۔ حدیث نمبر جی 482، وعن ابی عمر ویقال ابو عبداللہ، یعنی یہ ویقال ابو لیلہ، یعنی کہ یہ کنیتیں ہیں کہ کنیتوں میں اختلاف ہے۔ نام ہے جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 کنیتیں جو ہے نا مشہور تھی، ایک ابو عمر، دوسری ابو عبداللہ، اور تیسری ابو لیلہ۔ تو بہرحال کنیتیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، زیادہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو حدیث سے غرض ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لابن آدم حق، کہ آدم کی اولاد کے لیے، بنی آدم کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے، حق فی سوا هذه الخصال، ان 3 خصلتوں کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنا حق تلاش کرنا۔ وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ اپنا ٹائم ضائع کرنا، ویسٹ کرنا اور اپنے آپ کو مرے جانا، اس سے جو ہے نا شریعت نے منع کیا۔ پہلی چیز جی بیت یسکنہ، کہ وہ گھر جس کے اندر وہ اپنی سکونت اختیار کرے، جس میں اپنی رہائش اختیار کرے۔ تو اس گھر کے لیے جو ہے نا انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان کو اپنی زندگی میں محنت کرنی چاہیے کہ انسان کا اپنا گھر ہو، کہ جس گھر میں انسان رہے سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اور اللہ سے دعا کیا کریں جی، اللہ جو کرایہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا گھر عطا فرمائے، یقین بہت بڑی نعمت ہے جی، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اپنا گھر ہونا۔ مگر نہ جو ہے نا کرایہ دار بیچارے، ان سے ذرا پوچھ، 1 گھنٹہ ان سے پیاس نہ صرف بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو جو ہے نا اپنے گھر کی جیسا بھی ہونا قدر ہونی شروع ہو جائے گی کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اس گھر کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، رب سے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر یواری وصوب یواری عورتہ، اس کپڑے کے لیے جس کے ذریعے انسان اپنے ستر کو ڈھانپ لے، اس کپڑے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، مزدوری کرنی چاہیے، اور یہ انسان کا حق ہے، ٹھیک ہے جی، کہ چونکہ اس کے ذریعے انسان ستر چھپائے گا، تو ستر چھپانا یہ تو فرض عین ہے، تو اس ستر کو چھپانے کے لیے بھی انسان کو جو ہے نا محنت کرنی ہوگی کہ جس کے ذریعے وہ اپنی ستر کی پوشی کا اہتمام کر سکے۔ اور تیسرے نمبر پر جی وجلف الخبز، وہ خشک روٹی، والماء، اور پانی، یعنی روٹی اور پانی، یعنی انسان کی خوراک،
انسان کی روزی روٹی، اس کے لیے بھی جو ہے نا انسان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان بیٹھا ہوا لو جی کپڑے بھی خود آئیں گے، گھر بھی خود بنے گا، روٹی بھی خود آئے گی، نہیں. ان چیزوں کے علاوہ انسان کا کسی اور جگہ پہ ایسی یعنی کہ محنت کری جانا اور جو ہے نا مری جانا اور رب کی نشکری کرنا کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرے پاس ایسے نہیں ہے، یہ نشکری کرنا یہ شریعت میں حرام ہے، اس سے شریعت نے منع کیا. لیکن یہ جو 3 چیزیں اس کے لیے شریعت نے کہا کہ تم نے لازمی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، رب سے دعا مانگنی ہے ان 3 چیزوں کے لیے. ایک تو خوراک کے لیے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ایک کپڑے کے لیے جس کے ساتھ انسان اپنا صدر ڈھانپ لے، اور تیسرے نمبر پر انسان کا گھر کہ جہاں پر انسان عزت و احترام کے ساتھ سکون کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر رہ سکے. تو لیکن ان 3 چیزوں کے علاوہ شریعت کہتی ہے کہ وہ انسان محنت کرے، رب دے دے تو ٹھیک ہے، نہ اگر ملے تو پھر نشکری نہیں انسان کو کرنی چاہیے. آگے جی حدیث نمبر 483 وعن عبداللہ ابن شخیر، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ قال، انہوں نے فرمایا کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتیت النبی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہو یقرأ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نا سورت تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر، یہ والی سورت آپ نے پڑھی. قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یقول ابن آدم کہ آدم کا بیٹا وہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، ہر جگہ پہ بس نا وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی میرا مال، میری گاڑی، میرا بنگلہ، اور جو ہے نا میرا گھر، میرے کپڑے، ایسے ایسے بس نا کرتا رہتا، میری میں کرتا رہتا ہے. حالانکہ اللہ کے محبوب فرماتے وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، اور اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، وہ تیرا کیا ہے، من مالک، تیرے مال کے، تیرے مال میں سے تیری کیا چیز ہے، تیری کیا ہے اس میں حق ہے، الا ما اکلتا، سوائے اس کے کہ جو تو نے مال کما کر کھا لیا، فافنیت، اور جو ہے نا وہ فنا ہو گیا. ظاہر بات ہے وہ کھایا تو وہ جو ہے نا صبح کو کھایا تو شام کو جو ہے نا انسان سے فارغ ہو گیا. او لبستہ، یا کہ وہ مال کے ذریعے تو نے کپڑا خریدا اور اس کپڑے کو پہنا، فابلیت، تو اس کو پرانا کر دیا. یا پھر تیسرے نمبر پر او تصدقتا، یا پھر تو نے مال صدقہ کیا، فامضیتا، اور اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا. تو یہی 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پائی جو بچ گیا وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ مال آپ کے ورثاء کا ہے. وہ آپ نے آنکھ بند ہونی ہے تو پیچھے سے ورثاء کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وہ کوئی کہتے ہیں نہیں میں یہ والی جگہ نہیں لینی، یہ بڑی سستی ہے، وہ فلانی جگہ وہ تو کمرشل ایریا میں ہے تو وہاں وہ پلاٹ لینا ہے میں نے تو وہاں پر جانا ہے، وہ بحریہ ٹون کے اندر ایک پلاٹ ہے میں نے تو وہ لینا ہے. وہ بعد میں ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اصل تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن لیا، یا پھر یہ کہ صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں دے کر، اللہ کے راستے میں اپنا دے کر جو ہے نا اپنا ذخیرہ آخرت بنا لیا. اس کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں. تو اس پہ انسان کو ایسے ہی لڑنا یا انسان کو اس کے اوپر حسرت نہیں کرنی چاہیے. آگے جی 484 نمبر حدیث وعن عبداللہ بن مغفل، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال رجل للنبی، کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، واللہ اللہ کی قسم، انی لاحبک، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. ہاں جی. فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا انظر ماذا تقول، او دھیان نال کیا کہہ رہے ہو، یہ ترجمانی، انظر ذرا غور کر لو، دیکھ لو، ماذا تقول کو تم یہ بات کیا کہہ رہے ہو، کیا اپنی زبان سے جملہ نکال رہے ہو. قال، تو اس نے دوبارہ کہا واللہ اللہ کی قسم، انی لاحبک، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. 3 مرات، یہ 3 مرتبہ اس نے جملہ بولا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. اور کون ہے جی دنیا کے اندر ایسا انسان جس کو اپنے نبی کے ساتھ محبت نہ ہو، اپنے نبی کے ساتھ پیار نہ ہو. لیکن یہ جو صحابی تھے انہوں نے آ کر کھل کر رسول اللہ کے سامنے اظہار کر دیا یا رسول اللہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا ان کنت تحبنی، او میرے صحابی اگر تو واقعتاً مجھ سے محبت کرتا ہے نا، فاعد للفقر، تو پھر تیار ہو جا، للفقر، فقر کے لیے، تجاففن، جو کہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا لپکنے والا ہے، تیزی کے ساتھ آنے والا ہے. کیونکہ فإن الفقر، کیونکہ فقر، یہ تنگ دستی، یہ بھوک، یہ جو ہے نا اسرع الی، یہ بہت جلدی آتا ہے، الی من، اس شخص کی طرف، یحبنی، جو کہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو ایک کہنا سوکھا جی، اور میں نے آپ کو پڑھا دیا، یہ بہت سوکھا ہے، لیکن جب یہ انسان کے اوپر بیتتی ہے نا تو پتہ اسی کو پھر لگتا ہے کہ رسول اللہ کے فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اس محبت کی پھر نشانی دنیا میں پتہ کیا ظاہر ہوتی ہے، فقر، تنگ دستی، مال کی کمی، اس کی طرف دوڑی چلی جاتی ہے.
یعنی دنیا اس سے جو ہے نا دور ہو جاتی ہے، دنیا سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا جا کے میری محبت ملتی ہے۔ اب یہ رسول اللہ نے ایک مثال بیان کی، من السیل الی منتہا جیسے کہ سیلاب وہ اوپر سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے نا، اس طرح اس بندے کی طرف فقر دوڑ کے چلا آتا ہے جو بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو اس کو جو ہے نا فقر کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بھائی اب جو ہے نا مجھ سے میرے فقر کا سامنا ہونے والا ہے۔ تو جب انسان کو فقر ہو اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہو تو انسان کو خوش ہو جائے، رسول اللہ خوشخبری دے کر گئے ہیں آپ کو۔ آگے جی 485 نمبر حدیث، وعن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان، کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے، ذئبان میں نے بھیڑیے، جائعان میں نے بھوکے، ارسلا کہ جنہیں بھیجا گیا ہو، جنہیں چھوڑ دیا گیا ہو، فی غنم بکریوں کے ریوڑ میں، بِأَفْسَدَ لَهَا ان سے زیادہ فساد مچانے والا ہوگا وہ شخص، من حرص المرء جو کہ آدمی حرص رکھتا ہو، لالچ رکھتا ہو، علی المال مال کے لیے، والشرف لدینہ اور اپنے دین کی وجہ سے، مشہوری کی، شہرت کی۔ دیکھا نا کوئی ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، یار میں نا تہجد وقت اٹھیا تو مینوں نا ڈر بڑا لگ رہا سی، وہ کیا بتانا چاہتا ہے، وہ کیا لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں آج تہجد پڑھی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یار میں نا اللہ درا اور مسجد میں پیسے دین لگیا تو میرے کو یار جیب دے نا 5000 کا نوٹ ہی نکلیا، کیا مطلب ہے کہ میں آج 5000 کا نوٹ دے کے آیا۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ والی جو حرص ہے نا کہ میں دین کی وجہ سے شہرت پا جاؤں اور مال کی وجہ سے مجھے مال مل جائے اور میں ساری دنیا سے مالدار بن جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، شہرت میرے جو ہے نا قدموں میں آ جائے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے دین کے اندر ایسے نقصان کرتا ہے جتنا کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں میں ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا یہ بندہ اپنے دین کا نقصان کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر جی 486، وعن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ نام رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، علی حصیر ایک چٹائی پر، تو کیا ہوا، فقامہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، وقد اثر اور تحقیق یقیناً نشان پڑ چکے تھے، فی جنبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں پر۔ دیکھو جی کائنات کے سردار ہیں لیکن بستر دیکھیں کس طرح کا ہے کہ آپ بستر پر سوئے ہیں تو سونے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ چکے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلنا ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بنا دیں، لکا آپ کے لیے، وطاء نرم بستر، یعنی جس پر آپ جو ہے نا آرام فرمائیں تو آپ کے جسم مبارک پہ نشان نہ پڑیں، آپ کے لیے آرام دہ بستر ہو، اس طرح کا ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں۔ فقال تو کائنات کے سردار نبی کا جواب سنیے جی، فقال رسول اللہ فرماتے ہیں، مالی ولد دنیا، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق واسطہ۔ اللہ اکبر، دیکھیں جی ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں اور کتنا لالچ کر رہے ہیں اور کتنی جو ہے نا ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، لیکن کائنات کے سردار نبی کیا کہہ رہے ہیں، ان کو صرف یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی نرم بستر بچھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں، مالی ولد دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق واسطہ، ما انا فی الدنیا، میں تو اس دنیا کے اندر ایسے ہوں، الا کراکبن، اس مسافر کی طرح، استظل کہ جس نے سایہ حاصل کیا ہو، تحت شجرۃ ایک درخت کے نیچے، یعنی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سایہ کے لیے بیٹھا، ثم راح اور پھر اس نے جو ہے نا وہ اپنا سایہ حاصل کر کے وہ چل پڑا، و تارا کہا اور جو اس نے وہاں پر جمع کیا تھا، سایہ لیا تھا، جو اپنا سامان رکھا تھا، وہ سارا کا سارا چھوڑ دیا۔ یعنی یہ ہے کہ میری جو مثال ہے دنیا میں وہ ایک مسافر کی طرح ہے کہ بس آئے، زندگی گزاری اور جو ہے نا بس یہاں سے چل دیا، اصل مزے اور موجیں وہ آخرت میں جا کے کریں گے۔ یہ ہے جی کائنات کے سردار نبی کا جو ہے نا رویہ۔ ہم دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری جو ہے نا کیا ترجیحات ہے۔ آگے جی 487 نمبر حدیث، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدخل الفقراء، کہ فقراء، مساکین، غریب لوگ وہ داخل ہوں گے جنت میں، قبل الاغنیاء، مالداروں سے پہلے، کتنی دیر پہلے جی، ب500 عام، 500 سال پہلے،
ٹھیک ہے جی. اور ایک دن قیامت کا وہ کتنا جی 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال کے برابر دن ہے. اور 500 سال پہلے غربا مساکین جو دنیا میں غریب لوگ تھے نا وہ امیروں سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں. اور یہ ہماری دنیا میں بھی مثال ایسی ہوتی ہے کہ دیکھیں نا جب ٹریفک جام ہو تو جی سب تو بڑی گڈی ہوتی ہے نا, سب سے بڑی گاڑی جو لے کر آیا ہوتا ہے وہ سب سے پیچھے پھنسا ہوتا ہے. جو اس سے چھوٹی گاڑی وہ اس سے پیچھے ہوتا ہے. لیکن جن کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے, سائیکل ہے, وہ ہے نا چک کے ادھر سائڈ سوڑ سے نا گزار ہی لیتے ہیں. اور جو بیچارے پیدل ہیں ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی, چاہے وہ ٹریفک جام ہو وہ ادھر ادھر ہو کر نکل ہی جاتے ہیں. اسی طرح جنت قیامت کے دن میں بھی یہی ہوگا کہ جو کمزور ہیں, جنہوں نے دنیا میں فقر کی زندگی گزاری, مساکین بن کے رہے, مال ان کے پاس بس ایسے گزارے کا تھا, تو وہ جو ہے نا لوگ دنیا میں آخرت میں ان امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. لیکن ہے بڑا اوکھا جی, کہنا سننا سنا دینا یہ بہت آسان ہے, لیکن یہ جس کے ساتھ بیت رہی ہو نا پھر اسی کو لگتا ہے پتہ. بہرحال جی اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے اللہ میں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے. نہ ہی ہم جو ہے قیامت کے حساب کے قابل ہیں, نہ ہم قیامت کی سختیوں کے سہنے کے قابل ہیں. اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں عافیت سے رکھے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی بے حساب و کتاب اپنے حلال رزق سے نوازے, اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں بے حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمائے. آگے جی 488 نمبر حدیث. وعن ابن عباس و عمران بن حسین. حضرت عبداللہ بن عباس اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہیں سے دے حدیث مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے اطلعت فی الجنت, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فرماتے میں نے جنت میں جھانکا, میں نے جنت میں دیکھا. فرأیت تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہلھا الفقراء, کہ جنت میں داخل ہونے والے اکثریت جو تھی نا وہ فقراء, وہ غریب لوگوں کی تھی, فقراء کی تھی, مساکین کے لوگوں کی تھی. اور کہتے ہیں وطلعت فی النار, اور میں نے جہنم میں جھانکا تو فرأیت اکثرھا اہلھا, تو میں نے دیکھا کہ جہنمیوں کی اکثریت جو ہے نا وہ النساء, وہ عورتوں کی تھی. یہ جہنم میں اکثریت جو ہے نا وہ عورتیں جا رہی ہے. لیکن یہ دیکھیے یہ جو نا مال کی مذمت بیان ہو رہی ہے, یہ وہ مال ہے جو حرام و حلال کی تمیز کے بغیر ہو. دیکھیں نا حضرت عثمان غنی, نام ہی ان کا غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت زیادہ مالدار تھے, لیکن مال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے راستے میں بڑا دیا کرتے تھے. لیکن جو ہے نا اس خوبی کی بنا پر, اس خصوصیت کی بنا پر جو ہے نا سارے اصحاب میں سے رسول اللہ کے 1,24,000 جانثار صحابہ ہیں, ان تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جس کو جنت کی بشارت ملی ہے نا وہ حضرت عثمان ہی ہیں. مالدار تھے, لیکن کیا ہے کہ وہ مال جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا کرتے تھے, اللہ کے راستے میں بڑا دیا کرتے تھے. تو ان کا مال جو ہے نا ان کے لیے آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا سبب بنا. لیکن وہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کرے اور حرام و حلال کی تمیز ہی نہ کرے, بس وہ کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے, مال آنا چاہیے, وہ مال جو ہے نا یہ جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں نا اس مال کے بارے میں, وہ مال بڑا خطرناک ہے. آگے جی 499 حدیث نمبر. وعن اسامہ بن زید, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, عن النبی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں. قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قمت علی باب الجنہ, فرماتے ہیں کہ میں نا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا تھا. فکان عامۃ, تو اکثریت من دخلہا, جو جنت میں داخل ہونے والوں کی, وہ کون تھے جی؟ المساکین, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, وہ مساکین غریب تنگ دست لوگ جنہوں نے دنیا میں, کیونکہ یہ دیکھیں جی غریبی بڑی جو ہے نا وہ تنگیاں لاتی ہے. یہ تو جنہوں نے غربت دیکھی ہے نا جی, ایسے سمجھ لیں کہ جہنم کا دوسرا نام اس دنیا کے اندر نا, اس ملک پاکستان میں, وہ دوسرا نام غربت ہے. تو غربت جو ہے نا اس کا کوئی یار دوست نہیں ہوتا, اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا, اس کے پاس نہیں کوئی آتا, اس کو بلاتا ہی نہیں, اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس کی زندگی جو ہے نا دنیا میں ہی بڑی ٹینشنوں والی ہوتی ہے. یہ تو جنہوں نے زندگی گزاری ہے نا غربت کی, یا جو گزار رہے ہیں, وہ اس کو جو ہے نا بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ غربت ہے کیا. تو اس انعام کا, اس تنگیوں کا صلہ ان کو جو ہے نا جنت کی صورت میں مل رہا ہے. اللہ کے محبوب نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کے باب میں دروازے میں کھڑا تھا, تو میں دیکھ رہا ہوں جنت کی اکثریت میں جو ہے نا وہ مساکین ہیں, وہ غریب لوگ ہیں. وہ اصحاب الجد, اور مال والے, ثروت والے, جن کے پاس دنیا میں بڑی مال و دولت تھا, وہ محبوسون, وہ روکے ہوئے, ان کو روکا ہوا ہے, یعنی وہ اللہ کے ہاں رکے ہوئے ہیں, وہ حساب و کتاب میں لگے ہوئے ہیں, ان سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہے. اور جو ہے نا مساکین وہ دھڑا دھڑ جنت میں داخل ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کا مال ہی کم, پیسہ ہی کم, وہ اپنی زندگی میں بیچارے اپنے مکان نہیں بنا سکے, اپنی 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکے, تو انہوں نے کیا حساب دینا تھا. اس لیے وہ جنت میں جلدی جا رہے ہیں, لیکن جن کے پاس مال و دولت تھی وہ رکے ہوئے ہیں, اللہ کے سامنے حساب دے رہے ہیں. آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ غیر ان اصحاب النار, علاوہ اس کے کہ جہنم والے,
قد امر بہم الی النار، ان کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی جہنم والے جہنم میں پہنچ چکے ہیں اور مساکین غریب وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، لیکن امیر لوگ جو ہے نا وہ ابھی روکے ہوئے ہیں، ابھی اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر جی آگے جی آخری حدیث اس باب کی 490 نمبر 90 وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق کلمۃ، کہ سب سے سچی بات، سب سے سچا کلمہ، قالها شاعر، جو شاعر کسی شاعر نے کہا، وہ کلمۃ لبید، وہ لبید شاعر کا کلمہ ہے، یعنی جو شاعر کو آپ کو پتہ ہے شاعر وہ جھوٹ بھی بولتے رہتے کہ تیری آنکھیں ایسی ہیں، تیرے کان ایسے ہیں، تیرا حسن ایسا ہے، تیرے لیے چاند تارے توڑ کر لے آؤں گا، تیرے بنا نیند نہیں آتی، یہ ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ سب سے سچی بات جس شاعر نے کی ہے نا اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہ لبید کی بات ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں لبید کا شاعر کہ الا کل شیء، کہ لوگوں خبردار، کل شیء، ہر چیز اس دنیا کے اندر، اس کائنات کی ہر چیز، ما خلا اللہ، اللہ کے علاوہ، باطل، وہ فنا ہونے والی ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ کل من علیہا فان، ٹھیک ہے؟ تو لبید کی یہ والی جو بات ہے نا، رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ اس کی یہ والا جو شعر یہ بڑا سچا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز جو ہے نا فنا ہونے والی ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ساری چیزیں فنا ہونے والی تو ہمیں جاری اپنی دوستی، اپنی لو اور رب کے ساتھ لگانی چاہیے، اللہ کے ساتھ لگانی چاہیے۔ ہمیں اپنی امیدیں، اپنا یقین، اپنا توکل، اپنی زندگی، اپنی آخرت وہ جو ہے نا اللہ کے لیے گزارنی چاہیے، جس کا وہ قرآن میں کہا گیا نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز وہ اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ان احادیث کے سننے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی، بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مال دے تو وہ حلال کا ایسا مال دے جس کا حساب و کتاب نہ ہو، اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت سے رکھے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں عافیت سے رکھے۔ آمین ثم آمین۔